السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زہرا آپ کی خدمت میں ایک بار پھر ایک نئی مزے کی کہانی لے کر آ گئی ہوں جس کا نام ہے کڑی مسافتوں کے بعد۔ یہ آئی تھی شعاع ڈائجسٹ میں مئی 1991 میں، اور اس کی رائٹر ہے نگہت عبداللہ۔ اور یہ کہانی ایک لڑکی کی ہے جس کی شادی ایک بہت اچھے طریقے سے گزر رہی ہوتی ہے، لیکن اچانک ہی اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کا شوہر کرمنل ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے، اور کس طرح سے وہ اس کو بھی خطرے میں ڈالنے کی کوشش کرنے کے ارادے رکھتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ کس طرح ایک پولیس آفیسر کے پاس جاتی ہے، اور کس طرح اس کی ہیلپ لیتی ہے، اور پھر کس طرح سے وہ پولیس آفیسر اس کی زندگی میں شامل ہو جاتا ہے۔ چلے اب چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ صبا پلیز 2 کپ چائے بنا دو۔ وہ لیٹنے کی تیاری کر رہی تھی کہ نعمان کمرے میں آتا ہوا کہنے لگا۔ وہ سوالیہ نظروں سے یوں دیکھنے لگی جیسے پوچھ رہی ہو کہ کون آیا ہے۔ میرا دوست ہے آصف۔ پھر جاتے جاتے لگاوٹ سے کہنے لگا، بنا دو گی نا؟ گو کہ اس وقت اس کا بالکل بھی کچن میں جانے کو دل نہیں کر رہا تھا، مگر پھر بھی اس بات میں سر ہلاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابھی ابھی تو وہ کچن کے تمام کاموں سے فارغ ہو کر اندر گئی تھی۔ پتہ نہیں یہ نومی کے دوست بے وقت کیوں آ جاتے ہیں۔ وہ چائے کا پانی چولہے پر رکھتے ہوئے سوچنے لگی۔ اسے بے وقت کے کاموں سے ویسے بھی بہت کوفت ہوتی تھی، اور آج کل تو ایسی حالت تھی کہ اس کا کام کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس نے سوچا نومی کو چائے دے کر وہ چپ چاپ جا کر سو جائے گی۔ پانی کھولنے لگا تھا۔ اس نے جلدی سے چائے دم کی اور پیالیوں میں ڈال کر نومی کو بلانے چلی گئی۔ اس کا خیال تھا وہ دروازے پر دستک دے کر واپس آ جائے گی، پھر نومی خود ہی آ کر چائے لے جائے گا۔ لیکن اس کا دستک کو اٹھا ہوا ہاتھ ہوا میں ہی رک کر رہ گیا۔ اندر سے نومی کی آواز آ رہی تھی۔ فوری طور پر اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن جس طرح وہ اپنی آواز دبا کر بات کر رہا تھا، اس سے وہ پہلے ٹھٹکی، پھر حیران ہو کر سوچا کہ آخر نومی اپنے ہی گھر میں اس طرح بات کیوں کر رہا ہے۔ اندر کے تجسس نے سر ابھارا تو وہ کان لگا کر سننے لگی۔ نومی کہہ رہا تھا، یار مصیبت یہ ہے کہ صبا ماں بننے والی ہے، اور بالکل عام عورتوں کی طرح اتنی ڈل ہو گئی ہے کہ اپنے کمرے سے کچن تک تو بمشکل جا پاتی ہے۔ کہاں تم اسے سنگاپور لے جانے کی بات کر رہے ہو؟ تمہیں شوق چڑھا ہوگا اپنے آپ کو ابا کہلوانے کا۔ آصف کے لہجے میں تمسخر تھا۔ قطعی نہیں۔ تو جس طرح بھی ممکن ہو اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرو۔ صبا اس کے لیے کبھی راضی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ عورت خواہ کتنی بھی ایڈوانس ہو جائے، اپنے آپ کو سب سے مختلف اور کوئی اعلیٰ اور عرفہ شے ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دے، لیکن اندر سے وہی روایتی عورت ہی رہتی ہے، سب کچھ برداشت کر لیتی ہے، لیکن جہاں مامتا کی بات آتی ہے وہاں… خدا کے لیے نومی بس کرو، میں یہاں عورتوں کی نفسیات پر گفتگو کرنے نہیں آیا۔ مجھے تو تم یہ بتاؤ کہ میں ہمدانی کو کیا جواب دوں؟ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ نومی کا لہجہ تشویشناک تھا۔ ایسا کرو، تم کسی طرح صبا کو راضی کرو، اس سے کہو کہ تم تفریح کی غرض سے اس کو سنگاپور لے جانا چاہتے ہو تاکہ وہ بہل جائے، اور کچھ بھی کہہ دو، وہ تمہاری بیوی ہے، تم اسے 1000 طریقوں سے بہلا سکتے ہو۔ اچھا، میں کوشش کروں گا۔ صرف کوشش نہیں، تمہیں ہر صورت اسے راضی کرنا ہے۔ ہمدانی کہہ رہا تھا اگر ہمیں کامیابی کے ساتھ مال وہاں پہنچا دیا تو وارے نیارے ہو جائیں گے، اور اس کامیابی کو یقینی صرف تمہاری بیوی بنا سکتی ہے، کیونکہ وہ شکل سے کچھ اتنی معصوم نظر آتی ہے کہ کوئی اس پر شبہ تک نہیں کر سکتا۔ جواب میں نومی کی دبی دبی ہنسی اس کے اندر آگ لگا گئی، تو وہ دبے پاؤں وہاں سے ہٹ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، اور جیسے وہ بہت کچھ سمجھ گئی تھی۔ تکیے پر سر رکھتے ہی پلکوں پر نمی اترنے لگی، لیکن اس وقت وہ رونا نہیں چاہتی تھی۔ پلکیں جھپک جھپک کر نمی اپنے اندر اتارتے ہوئے اس نے سوچا، آخر میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دنیا میں اور بھی تو لوگ ہیں، ان کے ساتھ یہ انہونیاں کیوں نہیں ہو جاتی؟ تقدیر میرے ہی ساتھ مذاق کیوں کر جاتی ہے؟ آخر کیوں؟ آج پہلی بار وہ ایسا نہیں سوچ رہی تھی۔ ہمیشہ سے جب بھی اچانک کوئی غیر متوقع بات ہو جاتی وہ اسی طرح سوچتی تھی کہ آخر میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور ہمیشہ وہ دل ہی دل میں یہ جملہ دہراتے ہوئے آزردہ ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن اس وقت یہ جملہ دہراتے ہوئے وہ اتنی آزردہ نہیں تھی، بلکہ اس کے اندر ایک نئی لڑکی جنم لے کر اسے سرکشی پر آمادہ کر رہی تھی۔ آخر میں ہی کیوں؟ اس نے آنکھوں پر بازو رکھتے ہوئے ایک بار پھر سوچا۔ صبا، تم سو رہی ہو؟ نومی کمرے میں آتا ہوا کہنے لگا، میں نے تم سے چائے کے لیے کہا تھا۔ وہ آنکھوں سے بازو ہٹا کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ سوری نومی، چائے تو میں نے بنا دی ہے، اور اب میں تمہیں کہنے بھی آ رہی تھی، لیکن مجھے اتنی زور سے چکر آیا کہ میں آ کر لیٹ گئی۔ چائے بنی رکھی ہے؟ وہ پوچھنے لگا۔ ہاں، لیکن وہ تو ٹھنڈی ہو گئی ہوگی۔ اچھا تم آرام کرو، میں خود بنا لیتا ہوں، اور پلیز یہ لائٹ آف کرتے جاؤ، میں اب سو رہی ہوں۔ تم نے دوا لے لی؟ ہاں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کروٹ بدل دی۔ نومی لائٹ آف کرتا ہوا کمرے سے نکل گیا تو اس کا ذہن پوری طرح بیدار ہو گیا۔
نومی اور آصف کی ساری باتوں کو دل ہی دل میں دہرانے کے بعد وہ کسی نتیجے پر تو نہیں پہنچ سکی، لیکن اتنا ضرور سمجھ گئی کہ یہ دونوں کوئی غلط کام کرنے جا رہے ہیں، اور یقیناً کوئی ایسا غیر قانونی کام ہے جس میں وہ بقول آصف کے اس کی معصوم صورت کو اعلی کار بنانے کی سوچ رہے ہیں۔ آصف پر تو خیر لعنت بھیجو، اس نے سوچا، لیکن نومی کیا اس حد تک گر گیا ہے کہ اپنی عزت کو داؤ پر لگانے کی بات کر رہا ہے؟ کیا وہ شروع ہی سے مجھے دھوکہ دے رہا ہے، یا اب اچانک کسی لالچ نے اس کے دل میں کھوٹ پیدا کر دیا ہے؟ اس کی شادی کو ابھی 1 ہی تو سال ہوا تھا، اور یہ کوئی اتنا لمبا عرصہ نہیں تھا جو نومی کے ساتھ گزرے لمحات اس کی یادداشت کے کسی کونے قدرے میں جا پہنچتے۔ اس نے گزرے 1 سال پر نظر ڈالی تو ایک لمحے میں اس کے سنگ گزارا ہر پل اس کی نگاہوں میں آ سمایا، اس کی محبتیں، اس کی وارفتگیاں، اس کی بےتابیاں، پھر اس کے دوست کی آمد و رفت، اور ہر دوست کے پاس صبا کو بیٹھنے کی ہدایت کرنا، اور کبھی صبا کو کسی کام سے بھیج کر خود اس کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھ جانا، اور جب وہ کام سے فارغ ہو کر واپس آتی تو یوں چونک کر اس کی طرف دیکھتا جیسے کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ وہ ہر بات تفصیل سے سوچتی گئی تو اس پر انکشاف ہوا کہ اس کی محبتوں میں تو شروع سے ہی بناوٹ رہی ہے، وہ تو کبھی اس کے ساتھ مخلص رہا ہی نہیں۔ آخر کیوں؟ بالآخر تان اسی لفظ پر ٹوٹی تو اس نے تکیے پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے سوچا، وہ نومی کو اپنی معصومیت سے کھیلنے کی اجازت ہرگز نہیں دے گی، اور یہی نہیں، اسے یہ سبق بھی سکھا کے رہے گی کہ کبھی کبھی معصوم چہرے کیسا دھوکہ دے جاتے ہیں۔ صبح اس کی آنکھ معمول کے مطابق کھلی۔ اس نے دیکھا نومی اپنے بستر پر موجود نہیں تھا۔ وہ ابھی اس کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ نومی چائے لے کر آ گیا۔ ارے تم نے کیوں تکلیف کی، مجھے اٹھا دیا ہوتا۔ وہ تکیہ اونچا کر کے اس کے سہارے بیٹھتے ہوئے کہنے لگی، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں نے سوچا میں خود بنا لوں۔ شکریہ۔ اس کے ہاتھوں سے کپ لیتے ہوئے وہ اس کی ممنون نظر آنے کی کوشش کرنے لگی۔ رات آصف بہت دیر تک بیٹھا رہا۔ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا، کوئی خاص کام تھا کیا؟ نہیں، یوں ہی آیا تھا۔ پھر باتوں میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ خاموش رہی۔ اب تم کیسا محسوس کر رہی ہو؟ خاصی کمزوری محسوس کرتی ہوں، اور یہ جو آنکھوں کے اندر اندھیرا چھانے لگتا ہے اس سے مجھے بہت گھبراہٹ ہوتی ہے۔ تمہیں آرام کرنے کے ساتھ ساتھ ہلکی پھلکی تفریح ضرور کرنی چاہیے۔ ہاں، میرا بھی یہی خیال ہے۔ ذرا توقف کے بعد کہنے لگی، میں سوچ رہی ہوں کچھ دنوں کے لیے اماں کے ہاں چلی جاؤں۔ کیوں؟ وہ بے ساختہ بول اٹھا، ذرا آرام کرنے کا موقع مل جائے گا، اور پھر یہاں سارا دن اکیلی پڑی رہتی ہوں، وہاں بہن بھائیوں کا ساتھ ہو جائے گا تو طبیعت خاصی بہل جائے گی۔ میں تمہیں جانے کو منع نہیں کرتا صبا، لیکن تم ابھی مت جاؤ۔ کیوں؟ تمہاری اماں کہیں کی بیمار پڑی ہو تو ان کے ساتھ ڈال گیا ہوں؟ نہیں، اماں تو خود مجھ سے کئی بار کہہ چکی ہیں کہ کچھ دنوں کے لیے یہیں آ جاؤ۔ وہ کچھ نہیں بولا، خاموشی سے سر جھکا کر جانے کیا سوچنے لگا۔ چلو اگر تم نہیں چاہتے تو نہ صحیح۔ وہ خالی کپ سائڈ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے ہمیشہ کی طرح اس کی بات رکھنے کی خاطر بولی، ارے نہیں، ایسی بات نہیں ہے، چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں آفس جاتے ہوئے تمہیں وہاں چھوڑتا جاؤں گا، لیکن وہاں رہنے کی بات مت کرنا، شام میں واپسی پر لیتا آؤں گا۔ وہ دونوں خالی کپ اٹھا کر اٹھ کھڑا ہوا، تمہارے لیے سلائس گرم کر دیتا ہوں، تم ڈریس چینج کر کے آ جاؤ۔ نہیں نومی، میں خود کر لوں گی۔ وہ فوراً بستر سے نکل آئی۔ ہیں، اماں کے گھر جانے کے لیے اتنی پھرتی؟ وہ شرارت سے کہنے لگا، میں کہیں جانے کی بات کرتا ہوں تو کیوں، میں تمہارے ساتھ نہیں جاتی کیا؟ وہ خفا ہونے لگی۔ اچھا چلو موڈ مت خراب کرو۔ وہ اس کے ہاتھ سے کپ لے کر کچن کی طرف چلی گئی۔ وہ جب تک ناشتہ بناتی وہ آفس کے لیے تیار ہو کر آ گیا، پھر اس کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرنے کے بعد وہ خود بھی تیار ہو گئی۔ اماں کے گھر جانے تک اس نے اپنی کسی بات سے ظاہر نہیں کیا کہ وہ اس کی اور آصف کی باتیں سن چکی ہے۔ وہ ہمیشہ کی طرح اسے گیٹ پر ہی چھوڑ کر خدا حافظ کہتا ہوا چلا گیا، تو وہ کچھ دیر تک وہیں کھڑی رہ کر اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ جب اس کی بائک نظروں سے اوجھل ہو گئی تب وہ اندر چلی آئی۔ سب سے پہلے اس کا سامنا بھیا سے ہو گیا۔ وہ اسے دیکھتے ہی پوچھنے لگے، ارے تم کیسے آئیں؟ نومی چھوڑ کر گئے ہیں۔ وہ خود اندر نہیں آیا؟ نہیں، انہیں آفس سے دیر ہو رہی تھی۔ اماں کہاں ہیں؟ وہ ان سے مزید کسی سوال سے بچنے کے لیے پوچھنے لگی۔ اصل میں بھیا کی عادت تھی کہ وہ کھڑے کھڑے پورا انٹرویو لے ڈالتے تھے، اور اس میں اتنی دیر تک کھڑا رہنے کی سکت نہیں تھی۔ اماں اندر ہیں۔ وہ سر ہلاتے ہوئے فوراً اندر چلی گئی۔ اماں کے پاس ہی اسما اور آشی بھی بیٹھی تھیں۔ وہ اماں سے ملنے کے بعد ان دونوں کا حال احوال پوچھنے لگی۔ تم اپنی کہو صبا، تمہاری طبیعت اب کیسی ہے؟ بس ٹھیک ہوں اماں، لیکن مجھے تم ٹھیک نہیں لگ رہی۔ دیکھو نا، آنکھوں کے گرد کیسے ہلکے پڑ گئے ہیں، رنگت الگ زرد ہو رہی ہے۔ اماں کے لہجے میں تشویش تھی۔ کیا کروں، کچھ کھایا پیا ہی نہیں جاتا، جو کھاتی ہوں الٹی ہو جاتی ہے، میری تو جان مصیبت میں آ گئی ہے۔ شروع کے دنوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، آہستہ آہستہ طبیعت سیٹ ہو جائے گی۔ یہ بتاؤ ابھی کچھ کھا کر آئی ہو یا نہیں؟ ہاں، میں ناشتہ کر کے آئی ہوں۔ ابا چلے گئے کیا؟ ہاں، آج کل تو سویرے ہی نکل جاتے ہیں۔
اس کے ساتھ ہی اماں اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ عابد کہاں چلا گیا؟ سودا سلف لا دیتا۔ بھیا ابھی جب میں آئی تو برآمدے میں کھڑے تھے۔ اماں اس کی بات سن کر کمرے سے نکل گئیں تو وہ تکیہ کھینچ کر وہیں لیٹ گئی۔ صبا تمہارے لیے اسکواش بنا لاؤں؟ اسما کے کہنے پر وہ کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر پوچھنے لگی برف ہے کیا؟ سامنے والوں کے ہاں سے لے آؤں گی۔ نہیں پھر رہنے دو۔ اچھا تو ابھی بھیا سودے وغیرہ کے ساتھ برف لے آ کر آئیں گے تب بتا دوں گی۔ وہ چپ رہی۔ پھر جب اسما اور عاشق گھر کی صفائی کرنے کے لیے اٹھ گئیں تو وہ آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ ایسی حالت میں اسے ویسے بھی نیند زیادہ آتی تھی اور وقت بے وقت جب بھی اسے موقع ملتا وہ سو جاتی تھی۔ اس وقت بھی اس کا دل چاہ رہا تھا لمبی تان کر سو جائے، لیکن آنکھیں بند کرتے ہی بہت ساری سوچوں نے اس کا گھیراؤ کر لیا۔ رات کی ساری باتیں ایک کے بعد ایک اسے یاد آتی گئیں۔ وہ ہر بات کو نئے سرے سے سوچتی ہوئی اپنے طور پر کوئی نتیجہ اخذ کرنے لگی، لیکن اسے کامیابی نہیں ہوئی۔ کیا نومی ایسا ہو سکتا ہے؟ آخر میں وہ اپنے آپ سے سوال کرنے لگی۔ ہاں وہ ایسا ہی ہے، یہ اس کے اندر کی آواز تھی۔ اگر کوئی اور نومی کے بارے میں غلط انکشاف کرتا تو شاید وہ یقین نہ کرتی، لیکن اب اپنے کانوں سے سنی باتیں وہ جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ کاش یہ سب میرا وہم ہو، اس نے سوچا اور کروٹ بدل لی۔ صبا سو رہی ہو بیٹا؟ اماں کی آواز پر ان کی طرف پلٹ گئی۔ نہیں تو اماں، آئیے بیٹھیے۔ اماں اسے لیٹے رہنے کا کہہ کر خود اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہنے لگیں پرسوں اسما کو دیکھنے عورتیں آئی تھیں۔ کون تھیں؟ وہ پوری طرح اماں کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے پوچھنے لگی۔ بتا رہی تھی پچھلی 2 گلیاں چھوڑ کر تیسری گلی میں رہتی ہیں۔ اسما کو انہوں نے رضیہ کے ہاں دیکھا تھا، پھر اس سے ہمارے گھر کا پوچھ کر آ گئیں۔ پھر کیا اپنے لڑکے کا پیغام دے گئی ہیں؟ کیا کرتا ہے ان کا لڑکا؟ بتا رہی تھی کسی دفتر میں اکاؤنٹنٹ ہے، ہمیں بلا کر گئی ہیں کہ آ کر لڑکے کو دیکھ جائیں۔ 1-2 دن میں تمہارے ابا اور میں جا کر دیکھ آئیں گے۔ اماں لڑکے کو دیکھ کر پھر پوری چھان بین کر لیجیے گا۔ ہاں تمہارے بھیا سے کہوں گی، جا کر اس کا دفتر بھی دیکھ آئے گا۔ صرف دفتر نہیں اماں، اس کے ساتھ کام کرنے والوں سے اس کے بارے میں پورا پتہ کرنے کے بعد بات شروع کیجیے گا۔ ہاں ایسا ہی کریں گے۔ اور میں تو کہتی ہوں صبا، نومی چلتا پرزا ہے، وہ اگر معلوم کر دے تو اچھا ہے۔ تمہارے بھائی تو تم جانتی ہو کتنے سیدھے ہیں۔ ہاں اماں، سیدھے نہ ہوتے تو دھوکہ کیوں کھاتے؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ کیسا دھوکہ؟ اماں حیران ہو کر پوچھنے لگیں۔ تو وہ جو رات سے ضبط کر رہی تھی، اب اسے اپنے آپ پر اختیار نہ رہا، بازوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ ہیں تمہیں کیا ہوا؟ اماں اس کے رونے سے پریشان ہو گئیں۔ بتاؤ بیٹا کیا بات ہے؟ ان کے پوچھنے کی دیر تھی کہ اس نے رات والی تمام باتیں انہیں کہہ سنائیں۔ اس کی ساری باتیں سن کر کچھ دیر تک تو اماں گمسم سی بیٹھی رہ گئیں۔ اماں میں اب نومی کے گھر نہیں جاؤں گی، مجھے اس سے ڈر لگنے لگا ہے، پتہ نہیں وہ کیسا آدمی ہے۔ وہ یوں ہی روتے ہوئے کہنے لگی۔ بغیر سوچے سمجھے کوئی بات منہ سے نہ نکال صبا، اب سوچنے کو کیا باقی رہ گیا ہے؟ آپ ہی بتائیے، کیا مجھے وہاں جانا چاہیے؟ اس طرح خالی شبے میں تو ہم تمہیں گھر بٹھا نہیں سکتے بیٹا۔ اماں، وہ حیران ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ تم خود ہی سوچو، تمہاری 2 جوان بہنیں بیٹھی ہیں، اگر ہم تمہیں گھر بٹھا لیں گے تو ان کی بات کیسے بنے گی؟ ادھر تمہارے بھائیوں کے لیے کون لڑکی دے گا؟ اور پھر بیٹا، تم ہی بڑا گھر مانگتی تھی۔ اچھے اچھے لڑکوں کو تم نے صرف اس لیے مسترد کر دیا تھا کہ وہ غریب تھے، تو بڑے گھروں میں تو یہی کچھ ہوتا ہے۔ ہاں میں نے بڑے گھر کی آرزو کی تھی، وہ جیسے پھٹ پڑی، اس لیے کہ میں کبھی سر اور کبھی پیر ڈھانپنے کے چکر میں گھن چکر نہیں بن سکتی تھی۔ اور پھر اماں، میں نے اپنی آدھی زندگی تو آپ کے گھر میں ہر چیز کو ترستے ہوئے گزاری اور ہر خواہش کو دل میں دباتے ہوئے گزار دی۔ آپ چاہتی تھیں میں باقی زندگی بھی اسی طرح ترستے ترستے گزار دوں، تو یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا تھا۔ سب کو نصیب کا لکھا تو ملتا ہے بیٹا، اگر تیرے نصیب میں عیش و آرام ہوتا تو غریب بندہ بھی ترقی کرتے کرتے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا۔ لیکن تو اس بات کو نہیں مانتی تھی، میں اب بھی اس بات کو نہیں مانتی اماں۔ بھلا یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ کسی غریب آدمی کے گھر بیٹھ کر ایک عمر انتظار میں گزار دو کہ ہمارے نصیب میں آسودگیاں ہوں گی تو وہ ترقی کرے گا۔ سچی راحت پانے کے لیے کچھ انتظار تو کرنا ہی پڑتا ہے، بغیر انتظار کے تو ایسی ہی راحتیں ملتی ہیں۔ میں کچھ نہیں جانتی، مجھے یہ بتائیے کہ اب میں کیا کروں؟ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ تمہارے ابا سے بات کروں گی، دیکھو وہ کیا کہتے ہیں۔ اماں، آپ کو میری فکر نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ لیکن اب تو ہی تو میری اولاد نہیں ہے نا، مجھے تو اوروں کا بھی سوچنا ہے۔ لیکن آپ ان کے لیے سوچتے ہوئے مجھ سے نظریں چرا رہی ہیں۔ نہیں، نظریں نہیں چرا رہی۔ پھر اکیلے سر پر تو میں کچھ نہیں کر سکتی نا، تمہارے ابا سے بات کرنے کے بعد ہی۔ اماں، وہ ان کی بات کاٹ کر کہنے لگی، ابا خواہ کچھ بھی کہیں، میں اب نومی کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اماں کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتی رہیں، پھر خاموشی سے اٹھ کر چلی گئیں۔ ابا کا مزاج ویسے ہی بہت گرم تھا، وہ اب تک ان سے بات کرتے ہوئے ڈرتی تھی،
اور ابا کی خاص عادت تھی کہ وہ ہمیشہ اپنی بات منواتے تھے، اماں اور بچوں سے۔ اول تو وہ کسی بات میں مشورہ لینے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے تھے، اگر جو کبھی کسی پر یہ مہربانی کر ہی لیتے تو بات صرف مشورہ لینے کی حد تک ہوتی، ورنہ کرتے وہی تھے جو ان کا دل چاہتا تھا۔ ان کے آنے تک اس کے اندر یہ خوش فہمی رہی کہ وہ اس کی طرفداری کرتے ہوئے اسے نومی کے ساتھ نہیں بھیجیں گے، لیکن انہوں نے اس کی بات بغور سننے کے بعد اس کی طرفداری بھی کی، لیکن آخر میں یہ فیصلہ صادر کیا کہ جب تک کوئی ٹھوس ثبوت نومی کے خلاف نہ مل جائے وہ اسے اس سے الگ نہیں کر سکتے۔ محض شک کی بنیاد پر اس کا گھر چھوڑ کر چلے آنا حماقت ہے۔ وہ احتجاج کرتی رہی کہ یہ محض اس کا شک نہیں ہے، بلکہ اسے یقین ہے کہ نومی اچھا آدمی نہیں ہے اور وہ ناجائز ذرائع سے دولت حاصل کرنے کی خاطر اسے بھی داؤ پر لگا رہا ہے، لیکن ابا جو فیصلے کر چکے تھے اس پر قائم رہے۔ یوں رات میں جب نومی اسے لینے آیا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ گھر آ گئی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر نومی اس سے کہنے لگا، صبا شام میں تیار رہنا، تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلوں گا، لیکن آج تو میری ڈاکٹر کے پاس جانے کی ڈیٹ نہیں ہے۔ ہاں، میں نے ایک اور ڈاکٹر سے بات کی ہے، بہت اچھی گائنوکالوجسٹ ہے، اس کے کلینک میں تمہارا نام لکھوا دوں گا۔ وہ چپ چاپ اس کی طرف دیکھنے لگی تو وہ فوراً کہنے لگا، یہاں میں مطمئن نہیں تھا اور کلینک میں کوئی خاص انتظام بھی نہیں ہے۔ وہ پھر بھی چپ رہی، لیکن اس کے ذہن میں جیسے خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی تھی۔ یار تم کو زیادہ چپ چپ نہیں رہنے لگی؟ وہ ایک دم چونک گئی۔ نہیں تو کیا نہیں تو؟ جو بات کرتا ہوں خاموشی سے دیکھنے لگتی ہو۔ پھر کیا کروں؟ کچھ جواب دو، کچھ بولو، اور نہیں تو ہلکی سی مسکراہٹ ہی میری طرف پھینک دو۔ تم جانتے تو ہو میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ ہاں، اسی لیے تو چھوڑ دیتا ہوں، ورنہ ایک ہنگامہ کھڑا کر دیتا۔ وہ ہاتھ صاف کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ سنو نومی، گراج سے گاڑی کب آئے گی؟ وہ تو میں نے اس سے کہہ دیا ہے کہ کوئی گاہک مل جائے تو بیچ دینا۔ کیوں؟ اب تمہارے لیے ایک نئی گاڑی خریدوں گا۔ اچھا؟ ہاں، اگلے ہفتے سنگاپور جا رہا ہوں، وہیں سے بک کر دوں گا۔ سنگاپور کس سلسلے میں جا رہے ہو؟ وہ بہت عام سے لہجے میں پوچھنے لگی۔ فیکٹری کے لیے مشینری خریدنی ہے، لیکن جانے سے پہلے مجھے خانسامہ کا انتظام کر کے دیکھے جانا۔ وہ اپنا صفدر حسین کب آئے گا؟ پتہ نہیں، ایک ہفتے کی چھٹی پر گیا تھا، 2 ہفتے ہو گئے۔ اچھا؟ وہ کچھ دیر کھڑا سوچتا رہا، پھر ایک دم اس سے کہنے لگا، سنو صبا، تم میرے ساتھ کیوں نہیں چلتی؟ کہاں؟ سنگاپور؟ ذرا تفریح ہو جائے گی، تمہاری صحت پر بھی اچھا اثر پڑے گا۔ نہیں، پھر کبھی چلوں گی۔ اب کیوں نہیں؟ ابھی میرا کہیں جانے کو دل نہیں چاہتا۔ اگر میں تمہارے ساتھ چلی بھی گئی تو اپنے ساتھ ساتھ تمہیں بھی بور کروں گی۔ ارے تمہاری سنگت میں بوریت کا کیا سوال؟ بہرحال پھر کبھی صحیح۔ اچھا، شام میں تیار رہنا، اگر ڈاکٹر نبیلہ کی دواؤں سے تمہاری طبیعت سیٹ ہو گئی تو پھر چلی چلنا۔ اسے اس بات میں سر ہلانا پڑا۔ میں پھر چلوں؟ ہاں، اور پلیز مائنڈ مت کرنا، میں تمہیں سی آف کرنے باہر تک نہیں آ سکوں گی۔ نیور مائنڈ۔ وہ اسے ہاتھ ہلاتا ہوا کمرے سے نکل گیا تو وہ اس کے جانے کے بعد بھی کافی دیر تک وہیں بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ ڈاکٹر نبیلہ اس کا چیک اپ کرنے کے بعد پوچھنے لگی، پہلے کتنے بچے ہیں آپ کے؟ جی، یہ میرا پہلا بچہ ہے۔ پہلا؟ ڈاکٹر قدرے حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ پھر آپ ابارشن کیوں کروانا چاہتی ہیں؟ آپ سے کس نے کہا ہے کہ میں ابارشن کروانا چاہتی ہوں؟ آپ کے ساتھ جو صاحب آئے ہیں وہ آپ کے کون ہیں؟ ڈاکٹر اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے پوچھنے لگی، وہ میرے ہسبینڈ ہیں، تو انہوں نے ہی مجھ سے کہا ہے، کیونکہ پہلا بچہ آپ کا بہت چھوٹا ہے، اس لیے اتنی جلدی دوسرے کی آمد۔ آگے اس نے سنا ہی نہیں کہ ڈاکٹر کیا کہہ رہی ہے، چکراتے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامتے مسلسل نفی میں سر ہلاتی گئی۔ بیوی، مجھے بتائیں کیا بات ہے؟ اس کی حالت کے پیش نظر ڈاکٹر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بہت نرمی سے پوچھنے لگی، تو فوری طور پر اس کی سمجھ بھی نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ پانی پیو گی؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا تو ڈاکٹر نبیلہ نے گلاس میں پانی ڈال کر اس کی طرف بڑھا دیا، جسے اس کے ہاتھ سے لیتے ہی وہ ایک ہی سانس پہ پی گئی۔ اب بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ اب قدرے سنبھل گئی تھی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ڈاکٹر، میرے میاں کو بچے پسند نہیں ہیں، اس لیے وہ مجھے یہاں لے کر آئے ہیں۔ تمہاری مرضی کے بغیر وہ کچھ نہیں بولی، چپ چاپ سر جھکا دیا۔ تم بلاؤ اپنے میاں کو، میں اس سے بات کرتی ہوں۔ نہیں ڈاکٹر پلیز، آپ اس سے کچھ نہ کہیں، بلکہ انہیں یہ بھی پتہ نہ چلے کہ آپ مجھے ایسی کوئی بات بتا چکی ہیں۔ ان کے التجائیہ لہجے پر ڈاکٹر سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ ان سے صرف اتنا کہہ دیں کہ ابارشن میرے لیے سخت نقصان دہ ہوگا، یا یہ کہ اب اس کا وقت نہیں رہا۔ پلیز ڈاکٹر۔ ٹھیک ہے، میں اسے کہہ دیتی ہوں، لیکن تم احتیاط ضرور کرنا۔ تھینک یو ڈاکٹر، آپ فکر نہ کریں، میں احتیاط کروں گی۔ ڈاکٹر نبیلہ اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئیں تو وہ لمبے لمبے سانس لیتی ہوئی اپنے آپ کو نارمل کرنے لگی۔ واپسی میں اس نے محسوس کیا نومی کچھ چپ چپ سا تھا۔ وہ سمجھ گئی ڈاکٹر کے جواب دینے پر مایوس ہو گیا ہے۔ اسے اس سے گھن آنے لگی جو اس کی کوکھ اجاڑنا چاہتا تھا۔ نومی ڈاکٹر نبیلہ واقعی بہت اچھی اور مہربان خاتون ہے۔ وہ کچھ نہیں بولا۔ کلینک بھی اندر سے بہت بڑا تھا اور میں نے دیکھا ہر چیز کا بہت اچھا انتظام تھا۔ تمہیں ان کے بارے میں کس نے بتایا؟ آخر میں وہ اس سے پوچھنے لگی۔
میرے ایک دوست نے بتایا تھا۔ کون سے دوست نے؟ تمہارے تو تقریباً سبھی دوستوں کو میں جانتی ہوں۔ نہیں، اسے تم نہیں جانتی۔ اچھا۔ وہ کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا دی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کسی نہ کسی بہانے نومی کو چھیڑے، لیکن وہ کچھ اتنی سختی سے ہونٹ بھینچے بیٹھا تھا کہ اس نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔ اگلے 2 دن خاموشی سے گزر گئے۔ اسی دوران اس نے سوچا وہ اماں کو ڈاکٹر نبیلہ کے بارے میں بتا کر ان سے پوچھے کہ کیا ان کے اطمینان کے لیے نومی کے خلاف یہی ثبوت کافی ہے یا وہ اس سے بھی بڑا کوئی ٹھوس ثبوت چاہتے ہیں۔ لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ وہ سوچ چکی تھی کہ اپنے بارے میں خود فیصلہ کرے گی، اور آئندہ اسے خواہ کیسے بھی حالات سے کیوں نہ گزرنا پڑے، وہ اپنے مسائل لے کر اماں ابا کے پاس نہیں جائے گی۔ تیسرے دن نومی اس سے کہنے لگا، صبا، پھر تم میرے ساتھ سنگاپور چل رہی ہو نا؟ نہیں تو؟ نہیں، تمہیں میرے ساتھ ضرور چلنا ہوگا۔ اس کا لہجہ ایک دم بدل گیا۔ آخر تم مجھے کیوں لے جانا چاہتے ہو؟ تمہارے بغیر میں بور ہو جاتا ہوں اس لیے۔ تم کیسی بیوی ہو کہ تمہیں میری خوشی کا ذرا بھی خیال نہیں ہے؟ یہ بات نہیں ہے نومی، 2-3 دن کی تو بات ہے۔ اس بار 2-3 دن کی بات نہیں ہے، پھر میرا خیال ہے زیادہ دن لگ جائیں گے، اس لیے میں تمہیں ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ اچھا، وہ ہار مانتی ہوئی بولی، چلی جاؤں گی۔ گڈ، وہ ایک دم خوش ہو گیا۔ چلو اسی خوشی میں تمہیں شاپنگ کروا دوں۔ جب سنگاپور جا رہے ہیں تو شاپنگ بھی وہیں سے کر لیں گے۔ ہاں، یہ تم نے ٹھیک کہا ہے، میں وہاں سے تمہیں ڈھیر ساری شاپنگ کرا دوں گا۔ اور تم نے نئی گاڑی کے لیے بھی کہا تھا، وہ مجھے یاد ہے۔ تمہارے ساتھ کا یہ وعدہ ہوگا کہ گاڑی بھی تمہاری پسند سے آ جائے گی۔ اگر مجھے مرسیڈیز پسند آ گئی تب؟ وہ شرارت سے کہنے لگی، فکر مت کرو، مرسیڈیز ہی دلا دوں گا۔ واقعی؟ تم چلو تو پھر دیکھنا میں کیسے حاتم تائی کی قبر پر لات مارتا ہوں۔ اچھا، دیکھوں گی۔ فی الحال تو گھر میں خانسامہ تک نہیں ہے، اب چائے مجھے خود ہی بنانی پڑے گی۔ وہ اس کا جواب سننے کے لیے رکی نہیں، جلدی سے کمرے سے نکل کر کچن کی طرف چلی گئی۔ اسے سوئے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ اچانک ہلکی سی آہٹ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اتنی کچی نیند تو اس کی نہیں تھی، لیکن آج کل جن حالات کا اس کا سامنا تھا، اس کی وجہ سے وہ خاصی چوکنا ہو گئی تھی۔ اس نے پلکوں کی جھریوں سے دیکھا، نومی بہت آہستگی سے دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ وہ قدرے حیرت میں گرفتار ہو گئی، کیونکہ جس وقت وہ سونے کے لیے لیٹی تھی اس وقت 11 بجے تھے، اور تقریباً گھنٹہ بھر تو وہ ضرور سوئی ہوگی۔ اس نے سوچا نصف شب کو وہ بھی دبے پاؤں آخر نومی کہاں جا رہا ہے۔ اس کی چھٹی حس کسی خطرے کا احساس دلانے لگی تو وہ جلدی لیکن بہت احتیاط سے بغیر کوئی آواز پیدا کیے کمرے سے نکل آئی۔ اس نے دیکھا نومی ٹیلی فون اٹھائے ڈرائنگ روم کی طرف جا رہا تھا۔ وہ کچھ دیر وہیں رک کر انتظار کرنے لگی۔ جب وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہو گیا تب وہ دبے پاؤں چلتی ہوئی دروازے کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ نمبر ڈائل کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کان لگا کر سننے لگی۔ نومی کی آواز بہت دھیمی تھی، وہ پوری طرح نہیں سن سکی، لیکن چند ایک جملے جو اس کی زبانوں سے ٹکرائے وہ کچھ اس طرح کے تھے، ہاں صبا جانے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ نہیں، کچھ زیادہ مشکل پیش نہیں آئی، بس تم پرسوں کی سیٹیں اوکے کروا لو۔ ہمدانی کیا کہتا ہے؟ صبا کو وہیں چھوڑ دینا ہے یا واپس لے کر آنا ہے؟ اس کا دماغ گھوم گیا، قدموں کے نیچے سے زمین سرکنے لگی تھی۔ وہ بمشکل اپنا وجود گھسیٹتی ہوئی اپنے کمرے تک آئی۔ اس کا دل چاہا نومی کے آنے تک وہ یوں ہی کھڑی رہے، اور جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہو وہ اس کا گریبان پکڑ کر پوچھے کہ تم میرے ساتھ یہ دھوکہ کیوں کر رہے ہو؟ دولت کی ہوس نے تمہاری آنکھوں پر کیسی پٹی باندھی ہے کہ تم مجھے یعنی اپنی بیوی کو بھی داؤ پر لگا رہے ہو؟ میرے خدا! چکرائے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامے وہ بیڈ پر گر گئی۔ پلکوں پہ اترتی نمی اس بات کی گواہ تھی کہ اسے نومی کے اس عمل سے کتنی تکلیف پہنچی ہے۔ وہ جان گئی تھی کہ نومی نے اس سے شادی محض اسی مقصد کے تحت کی ہے، لیکن وہ تو اس کے ساتھ مخلص تھی۔ اول روز ایجاب و قبول کے عمل سے گزرتے ہی اپنا تن من اسے سونپتے ہوئے پوری ایمانداری سے اپنی وفاداریاں اس کے نام لکھ دی تھی۔ پھر اس کی وفاداریوں کا یہ صلہ، وہ تکیے میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں جب بھی مطمئن ہونے لگتی ہوں تو کوئی ایسی بات کیوں ہو جاتی ہے جو میرا اطمینان چھیننے کے ساتھ مجھے اذیتوں کے پلسرات پہ لا کھڑا کرتی ہے۔ لیکن اب یہ اذیتوں کا پلسرات میں تنہا عبور نہیں کروں گی۔ نعمان حسن، تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ تم نے میرے خلوص، میری محبت کا مذاق اڑا کر اچھا نہیں کیا۔ میں تم سے اپنے ہر لمحے کا حساب لوں گی۔ میں تمہیں بتا دوں گی کہ عورت جب محبتوں میں اپنی ہستی تک مٹا ڈالنے کا حوصلہ رکھتی ہے تو اپنی محبتوں کا خون ہونے پر اس کی سوچوں کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ نومی بہت آہستگی سے کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ وہ نفرت سے ہونٹ بھینچ کر سوتی بن گئی۔ نومی نے اپنی جگہ پر لیٹتے ہی ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھنسا دی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اس کی اس حرکت کو محبت کا انداز سمجھتی، لیکن اب اس کی انگلیوں کا ہلکا سا لمس اس کے اندر سرد لہر دوڑا رہا تھا۔ وہ کروٹ بدلتی ہوئی بیڈ کے آخری سرے تک چلی گئی۔ کچھ دیر تک وہ تکیے پر نومی کے ہاتھ کا دباؤ محسوس کرتی رہی، پھر اسے لگا جیسے اس نے بھی کروٹ بدل لی ہو۔ وہ جانتی تھی نومی کو سونے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ بہت جلد اس کے خراٹوں کی آواز آنے لگی۔
وہ اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتی ہوئی ہر بات کو نئے سرے سے سوچنے لگی۔ بہت دیر بعد جب اس نے سونے کے لیے آنکھیں بند کی، اس وقت تک وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ صبح نومی کے ساتھ ناشتہ کرتے ہوئے وہ اپنے آپ کو فریش ظاہر کرنے کے لیے اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے ماحول کو خوشگوار بنانے کی کوشش کرتی رہی، اور پھر نومی کے چہرے پر اطمینان دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ وہ اپنی کوششوں میں خاصی کامیاب رہی ہے۔ اوکے صبا، میں اب چلوں گا۔ ناشتے سے فارغ ہوتے ہی وہ جانے کی بات کرنے لگا۔ چلو آج میری طبیعت خاصی بہتر ہے، کیوں نہ تمہیں سی آف کرنے گیٹ تک چلوں؟ وہ اس کے ساتھ ہی کھڑی ہو گئی۔ نہیں، میرا خیال ہے تم آرام کرو۔ آرام بھی کر لوں گی۔ وہ اس کے منع کرنے کے باوجود اس کے ساتھ چل پڑی۔ کبھی اس کے ہم قدم چلتے ہوئے وہ اپنے آپ کو خوش قسمت ترین لڑکی تصور کرتی تھی۔ اب بھی لمحہ بھر کو وہ ڈگمگائی ضرور، لیکن اس نے اپنے فیصلے میں دراڑیں نہیں پڑنی تھی جو اس نے رات سونے سے پہلے کیا تھا۔ نومی ہمیشہ کی طرح اس کے بالوں کو ہلکے سے جھٹکا دیتا ہوا چلا گیا۔ وہ کچھ دیر تک وہیں کھڑی رہی، پھر واپس اندر آتے ہوئے اس نے اپنے قدموں کی رفتار تیز کر دی۔ کوریڈور میں فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ اس نے آ کر ریسیور اٹھا لیا۔ سنو صبا، نعمان ہے کیا؟ اس کی آواز سنتے ہی آصف پوچھنے لگا۔ نہیں، وہ آفس کے لیے جا چکے ہیں۔ کب؟ ابھی کچھ دیر پہلے۔ کوئی کام تھا کیا؟ نہیں۔ اچھا، میں شام میں رنگ کر لوں گا۔ اوکے۔ اس نے ریسیور رکھ دیا اور اپنے کمرے میں جا کر جلدی جلدی تیار ہونے لگی۔ ٹھیک 15 منٹ بعد وہ گھر سے نکل آئی۔ مین ڈور پر آ کر اس نے ٹیکسی لی، ڈرائیور کو پولیس اسٹیشن چلنے کا کہا اور پھر اس نے سیٹ کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ راستہ زیادہ طویل نہیں تھا۔ وہ جلدی جلدی اپنے ذہن میں پوری بات ترتیب دینے لگی۔ ہاں بی بی، یہی اترنا ہے۔ ڈرائیور کی آواز پر وہ چونک کر شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ سامنے بڑے بڑے حروف میں پولیس اسٹیشن لکھا تھا۔ وہ جلدی سے کرایہ ادا کر کے نیچے اتر آئی۔ اب تک وہ خاصی پر اعتماد تھی۔ اس کے اندر کہیں اگر کوئی خوف موجود تھا بھی تو اس نے ظاہر نہیں کیا۔ دوسرے اس کی شخصیت کچھ اتنی متاثر کن تھی کہ اسے دیکھتے ہی ڈیوٹی پر موجود انسپکٹر کہنے لگا، فرمائیے، کس سلسلے میں تشریف لائی ہیں آپ؟ مجھے ایس پی صاحب سے ملنا ہے۔ کوئی اپوائنٹمنٹ ہے آپ کی؟ نہیں، میں ایمرجنسی میں ملنا چاہتی ہوں۔ انسپکٹر نے لمحے بھر کو گہری نظر سے اس کی طرف دیکھا، پھر انٹرکام پر ایس پی صاحب سے بات کرنے لگا۔ اس دوران وہ بہت خاموشی سے اس کی بات سنتی رہی۔ قاسم، ریسیور رکھتے ہی انسپکٹر اونچی آواز میں پکارا۔ جواب میں حوالدار بوتل کی جن کی طرح حاضر ہو گیا۔ بی بی کو ایس پی صاحب کے کمرے میں پہنچا دو۔ وہ شکریہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور پورے اعتماد قدموں سے چلتی ہوئی اس کے کمرے سے نکل گئی۔ اس کا خیال تھا ایس پی کوئی بڑی عمر کا آدمی ہوگا جس سے وہ بہت ایزی ہو کر ساری بات کہہ سنائے گی، لیکن دروازے سے داخل ہوتے ہی اس کے قدم آپ ہی آپ رک گئے۔ سامنے بیٹھا شخص اس کے خیال سے بالکل مختلف تھا۔ عمر یہی کوئی 30-35 کے درمیان ہوگی۔ وجیح چہرے پر گھنی مونچھیں اسے خاصا بارعب بنا رہی تھی۔ سر جھکائے وہ شاید کچھ لکھنے میں مصروف تھا اور خود سے آگے بڑھنے کی اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ پھر جانے اس نے بے خیالی میں سر اٹھایا تھا یا اسے واقعی اس کی موجودگی کا احساس ہو گیا تھا کہ اچانک وہ اس کی نگاہوں کی زد میں آ گئی۔ آئیے، شائستہ لہجے سے حوصلہ پا کر وہ بہت آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی اس کے سامنے جا بیٹھی۔ فرمائیے، کیا خدمت کریں آپ کی؟ جی، وہ خاصی نروس ہو گئی تھی۔ آپ چائے پینا پسند کریں گی؟ وہ اس کی کیفیت سمجھ گیا تھا، اس لیے اس کا اعتماد بحال کرنے کے لیے چائے کی آفر کرنے لگا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ آپ چائے سرے سے پیتی نہیں ہے یا اس وقت نہیں پینا چاہ رہی؟ اس وقت نہیں۔ اچھا، تو اپنا تعارف کروا دیں۔ میں صبا ہوں، صبا نعمان۔ اگر میں آپ کے نام کی تعریف میں ایک آدھ جملہ کہہ دوں تو آپ برا تو نہیں مانیں گی؟ وہ ہنس پڑی۔ اس نام پر صرف میری اجارہ داری نہیں ہے ایس پی صاحب، اس شہر میں صبا نام کی سینکڑوں لڑکیاں ہوں گی، لیکن ہر ایک پر تو یہ نام سوٹ نہیں کرتا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے نام کی آڑ لے کر آپ میری تعریف کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب ہنسنے کی باری اس کی تھی۔ بڑا خوبصورت اور جاندار قہقہہ تھا اس کا۔ آپ کی شخصیت کے ساتھ ذہانت نے بھی متاثر کیا ہے مجھے۔ شکریہ۔ چلیے اب آپ اپنے آنے کا مقصد بھی بتا دیجیے۔ وہ فوراً اصل موضوع پر آ گیا۔ وہ کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر سر جھکاتے ہوئے کہنے لگی، میں اپنا نام تو آپ بھی بتا چکی ہوں۔ نعمان میرے ہسبینڈ ہیں۔ ہماری شادی کو 1 سال ہو چکا ہے۔ میں اب تک مطمئن تھی، اگر یہ کہوں کہ ہر طرح سے مطمئن تھی تو غلط نہ ہوگا۔ نعمان ایک مقامی فرم میں جنرل مینیجر ہیں۔ انہوں نے مجھے ہر طرح کی آسائشیں مہیا کر رکھی ہیں۔ ان کا رویہ بھی میرے ساتھ ٹھیک ٹھاک رہا، اس لیے میں خاصی پرسکون رہی۔ لیکن ابھی کوئی 2 ہفتے سے مجھ پر عجیب و غریب انکشاف ہو رہے ہیں جن کی وجہ سے میں بہت پریشان ہو گئی ہوں۔ وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس دوران وہ کچھ نہیں بولا، خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا ہوا اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ میرا خیال ہے نعمان اسمگلنگ کرتا ہے۔ کافی دیر بعد وہ ایک جملہ بول کر پھر خاموش ہو گئی۔ آپ کو یہ شبہ کیوں کر ہوا؟ جواب میں پوری تفصیل اسے کہہ سنائی۔ اس کی پوری بات سننے کے بعد وہ کچھ دیر تک براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، جیسے یقین کرنا چاہ رہا ہو کہ وہ سچ کہہ رہی ہے یا نہیں۔ کیا آپ میرا مطلب ہے اپنے ہسبینڈ کے خلاف رپورٹ درج کروانا چاہتی ہیں؟ اگر ضرورت پڑی تو رپورٹ بھی درج کروا دوں گی۔ فی الحال میرے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ مجھے سنگاپور لے جانا چاہتا ہے
اور میں اس کے ساتھ جانے کی حامی بھی بڑھ چکی ہوں۔ میں نہیں جانتی ایس پی صاحب کہ وہ مجھے کس طرح استعمال کرے گا، لیکن یہ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ مجھے کسی اچھے ارادے سے نہیں لے جا رہا۔ نعمان کے ساتھ آپ نے اور کس کا نام لیا ہے؟ وہ کچھ سوچتا ہوا پوچھنے لگا۔ آصف، یہ نعمان کا دوست ہے، اور آج صبح جیسے ہی نعمان آفس کے لیے نکلا آصف کا فون آ گیا۔ وہ نومی کو پوچھ رہا تھا، کوئی اور بات بھی کی اس نے؟ نہیں۔ نعمان نے سنگاپور کب جانے کو کہا ہے؟ کل یا پرسوں۔ ایک بڑا ذاتی قسم کا سوال کروں مسز صبا نعمان؟ جی۔ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ آپ کو اپنے شوہر سے محبت ہے؟ تھی، اس وقت تک جب تک وہ ایک اچھے انسان کے روپ میں میرے سامنے رہا۔ اب اس کا گھناؤنا چہرہ دیکھ کر مجھے اس سے گھن آنے لگی ہے۔ جس شخص کو اپنی عزت کا پاس نہ ہو اسے انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے۔ معاف کیجیے گا مسز نعمان، میں نے یہ سوال اس لیے کیا کہ ابھی تو آپ غصے یا جذبات میں آ کر یہ قدم اٹھا رہی ہیں، ایسا نہ ہو بعد میں کوئی پچھتاوا ہو۔ نہیں، مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا، وہ فوراً بول پڑی۔ اچھا، آپ کچھ دیر یہاں رکیں، میں بھی آتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ کھڑا ہوا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ تنہائی ملتے ہی اس نے طویل سانس لے کر سر کو کرسی کی پشت سے ٹکا لیا، نظریں بھٹکتی ہوئی وال کلاک پر جا ٹھہری۔ ٹھیک 10 منٹ بعد وہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی آہٹ سنتے ہی وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ اس نے دیکھا اس کے پیچھے ملازم چائے کی ٹرے اٹھائے آ رہا تھا۔ اس نے اپنی جگہ پر بیٹھتے ہی ملازم کو واپس جانے کا اشارہ کیا اور خود ٹرے اپنی طرف گھسیٹ کر چائے بنانے لگا۔ وہ خاموشی سے بیٹھی اسے چائے بناتے ہوئے دیکھتی رہی۔ میں چائے بہت اچھی بناتا ہوں، وہ کپ اس کی طرف بڑھاتا ہوا دلکش مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ شکریہ، وہ کپ لیتی ہوئی بولی۔ آخر آپ نے چائے بنوا ہی لی۔ اس دوران مزید کوئی بات آپ کو یاد آئی ہو؟ نہیں، میں سب کچھ بتا چکی ہوں۔ تو اب آپ کے سامنے 2 راستے ہیں۔ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ پہلا تو یہ کہ آپ نعمان کے خلاف رپورٹ درج کروا دیں، ہم فوراً اسے گرفتار کر لیں گے، لیکن اس سے آپ کے لیے بہت دشواریاں پیدا ہو جائیں گی۔ اگر وہ کسی گروہ کے لیے کام کرتا ہوگا تو اس کی ضمانت بہت آسانی سے ہو جائے گی، اور ضمانت ہوتے ہی وہ آپ کے لیے زندگی کے راستے تنگ کر دے گا۔ آپ میری بات سمجھ رہی ہیں نا؟ جی۔ دوسری صورت میں آپ کو ہمارے ساتھ تعاون کرنا ہوگا، یعنی جیسا وہ کہہ رہا ہے ویسا کریں۔ ہم ایئرپورٹ پر آپ کے منتظر رہیں گے، آپ صرف ہمیں اشارہ کر دیجیے گا، ہم وہیں رنگے ہاتھوں اسے پکڑ لیں گے۔ اس طرح آپ پر کوئی بات نہیں آئے گی۔ لیکن میں اسے بتا دینا چاہتی ہوں کہ اپنے لیے دشواریاں پیدا مت کریں مسز صبا، آپ نہیں جانتے مجھے اس کے اس عمل سے کتنی تکلیف پہنچی ہے۔ مجھے اندازہ ہے، پھر بھی میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ اپنا دامن بچا لیں تو اچھا ہے، ورنہ آپ نہیں جانتی اگر وہ سلاخوں کے پیچھے بند رہا تب بھی دوسرے ذرائع سے آپ کو اذیت دینے سے باز نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کہیں، وہ ہار مانتی ہوئی بولی۔ اب آپ اطمینان سے گھر جا سکتی ہیں۔ شکریہ۔ وہ فوراً ہی اٹھ کھڑی ہوئی، پھر جانے سے پہلے کہنے لگی، لیکن میں نہیں جانتی وہ سنگاپور کی سیٹیں کب اوکے کروائے گا۔ آپ مجھے اس نمبر پر فون کر لیجیے گا۔ اس نے جیب سے کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا، جسے اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے وہ کہنے لگی، یہاں آنے سے پہلے میں نے سوچا تھا کہ پہلے آپ کو فون کر لوں، لیکن میں نے سنا ہے کہ غلط کام کرنے والے فون ٹیپ کیا کرتے ہیں، اس لیے میں خود چلی آئی۔ یہ آپ نے اچھا کیا کہ آپ خود آ گئیں۔ احتیاطاً اب بھی آپ گھر سے فون مت کیجیے گا۔ جی، اب مجھے اجازت؟ ضرور۔ وہ اسے چھوڑنے دروازے تک آیا۔ مسز صبا آپ جیسی خواتین کی میں دل سے قدر کرتا ہوں۔ اس نے لمحے بھر کو رک کر اسے دیکھا، پھر ہلکے سے سر ہلا کر باہر نکل گئی۔ نومی، میں صرف تمہاری خاطر جا رہی ہوں، ورنہ مجھے سنگاپور دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ وہ کوئی 10ویں بار یہ جملہ کہہ رہی تھی اور انداز جتانے والا تھا۔ آخر تم جواب میں میرے منہ سے کیا سننا چاہتی ہو؟ کوئی خوبصورت سی بات؟ تو سنو میری جان، مجھے تمہارے بغیر کہیں بھی جانا اچھا نہیں لگتا، اسی لیے میں تمہیں ساتھ لے جانے پر بضد رہا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا ہوا سیڑھیاں چڑھنے لگا تو نظروں کا زاویہ بدل بدل کر ایس پی سکندر بخت کو تلاش کرنے لگی۔ وہ آس پاس کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اندر ہی اندر ڈرنے لگی، اگر وہ کسی وجہ سے نہ آ سکا تب؟ یہ خیال اسے پریشان کر گیا تو وہ سر گھما کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس نے دیکھا سامنے سے آصف چلا آ رہا تھا۔ قریب آتے ہی کہنے لگا، نومی تم کچھ لیٹ نہیں ہو گئے؟ میرا خیال ہے میں ٹھیک وقت پر آیا ہوں۔ نومی نے پہلے گھڑی کی طرف دیکھا، پھر آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے جانے کا اشارہ کرنے لگا کہ اس نے اپنے کندھے سے بیگ اتار کر نومی کے آگے رکھ دیا۔ نومی، اس میں میری فیکٹری کے کچھ سیمپل ہیں، اگر تم وہاں کی مارکیٹ میں متعارف کروا دو تو۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، نومی فوراً کہنے لگا۔ کیا میں اسے دیکھ سکتا ہوں؟ ضرور دیکھ لو، لیکن میرا خیال ہے وہیں جا کر دیکھ لینا، آصف بہت عام سے لہجے میں بولا۔ اس کے باوجود صبا کا سارا دھیان اس بیگ کی طرف چلا گیا۔ اس کا دل چاہا فوراً اسے کھول کر دیکھے۔ صبا تم یہ بیگ لے کر لاؤنج کی طرف چلو، میں ابھی آتا ہوں۔ نومی کے کہنے پر وہ چونک گئی اور بیگ اٹھانے کے بجائے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ برآمدے کے آخری سرے پر اسے ایس پی سکندر بخش کھڑا نظر آیا۔
وہ اسی کی طرف دیکھ رہا تھا اور وہ اچانک بیگ اٹھانے کے خیال سے اتنی خوفزدہ ہو گئی تھی کہ اس کا چہرہ تک زردی مائل ہو گیا تھا۔ بے خیالی میں وہ سکندر بخت کی طرف دیکھے گئی۔ وہ کچھ دیر تک اس کی طرف سے کسی اشارے کا منتظر رہا، لیکن جب وہ یوں ہی بے حس و حرکت کھڑی رہی تب وہ سمجھ گیا کہ اب اس مقام پر یہ لڑکی سارے حوصلے ہار گئی ہے۔ تب وہ تیز قدموں سے اس کی طرف چل پڑا۔ اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر وہ قدر اطمینان کا سانس لیتی ہوئی جیسے ہی پلٹی، اس کا پورا وجود سن ہو کر رہ گیا۔ نومی اور آصف وہاں موجود نہیں تھے، جبکہ آصف کا رکھا ہوا بیگ اپنی جگہ پر موجود تھا۔ اینی پرابلم؟ اس کے قریب آتے ہی پوچھنے لگا سکندر بخت۔ وہ دونوں اس کے ساتھ ہی وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ ارے ارے، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ میں تو آپ کو بہت بہادر سمجھا تھا۔ میں بالکل بھی بہادر نہیں ہوں، وہ روتے ہوئے کہنے لگی تو خفیف سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں کو چھو گئی۔ آپ پلیز رونا بند کریں اور اطمینان سے مجھے بتائیں کہ کیا ہوا ہے۔ وہ دونوں یہ بیگ یہاں چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے ہیں۔ میں نہیں جانتی سکندر بخت کہ اس میں کیا ہے، آپ فکر نہ کریں، وہ دونوں ایئرپورٹ کے احاطے سے باہر نہیں جا سکتے، بلکہ میرا آدمی اب تک انہیں گرفتار بھی کر چکے ہوں گے۔ وہ حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی تو وہ سر کو اس بات میں ہلاتا ہوا کہنے لگا جناب، جب آپ گھر سے چلی تھی ہم اس وقت سے آپ کی نگرانی کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ گھٹنے ٹیک کر فرش پر بیٹھا ہوا بیگ کھولنے لگا۔ وہ رخسانوں پر ہاتھ رکھے اسے بیگ سے نکلنے والے پیکٹ کھولتے ہوئے دیکھنے لگی۔ چند ایک پیکٹوں میں واقعی آصف کی فیکٹری کی تیار کردہ چیزیں تھیں، لیکن باقی خوبصورت پیکنگ میں زہر بھرا تھا۔ وہ غیر ارادی طور پر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ سکندر بخت نے ذرا سا سر اونچا کر کے اس کی طرف دیکھا۔ گلابی ہونٹوں کی لرزش جیسے پوری کائنات کو لرزائے دے رہی تھی۔ گھنی پلکوں کے بیچ بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں اترتی خوف کی پرچھائیاں۔ اس کا دل بے ایمان ہو کر شرارت پر آمادہ ہو گیا تو وہ بیگ بند کر کے کھڑا ہوتا ہوا قدر سخت لہجے میں کہنے لگا یو آر انڈر اریسٹ۔ کیا؟ ہلکی سی چیخ کے ساتھ ہی اس کے پیروں نے زمین کا ساتھ چھوڑ دیا اور اس سے پہلے کہ وہ پورے قد کے ساتھ نیچے گرتی اس نے بڑی پھرتی سے اسے تھام لیا۔ مسز صبا، اس کا پکارنا بے سد تھا کیونکہ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ اسے اپنی جیپ میں ڈال کر ہاسپٹل لے جا رہا تھا کہ وہ راستے ہی میں اٹھ بیٹھی۔ آپ کیسی ہیں آپ؟ وہ گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ ٹھیک ہوں، وہ نظریں چراتی ہوئی کہنے لگی۔ آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ پہلے تو ہاسپٹل لے جا رہا تھا، لیکن اب پولیس اسٹیشن لے جاؤں گا۔ وہ دائیں ہاتھ کو مڑتا ہوا اطمینان سے بولا۔ آپ مجھے وہاں کیوں لے جا رہے ہیں؟ آپ کو ساری باتیں پہلے ہی تو بتا چکی ہوں۔ ہاں، لیکن آپ کا وہاں جانا ضروری ہے۔ کیوں؟ مجرموں کو پہچاننا نہیں ہے آپ نے؟ نہیں، میں اب نومی کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی۔ ابھی ایسی کوئی بات نہ کریں، پہلے یہ دیکھیے کہ وہ آپ کو دیکھ کر کس طرح کے رد عمل کا اظہار کرتا ہے، اس کے بعد آپ کوئی قدم اٹھائیے گا۔ اور مسز صبا، آپ کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ آپ ہر بات سے بالکل بے خبر ہیں اور اپنے چاہنے والے شوہر کو پولیس کی حراست میں دیکھ کر پریشان ہو گئی ہیں۔ آپ میری بات سمجھ رہی ہیں نا؟ دیکھیے، جب تک اس کی طرف سے کوئی بات نہ ہو آپ کو اپنے آپ پر قابو رکھنا ہے، اوکے؟ وہ سر ہلا کر دوسری طرف دیکھنے لگی، پھر جیسے ہی جیپ رکی وہ اس کے ساتھ ہی نیچے اتر آئی۔ اسے اپنے ساتھ پورے اعتماد قدموں سے چلتے دیکھ کر وہ کہنے لگا گڈ، آپ کو کسی مقام پر نروس نہیں ہونا۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ دروازے سے داخل ہوتے ہی اس کی نظر نومی پر پڑی جو ٹانگ پر ٹانگ رکھے بڑی شان سے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے وقت ضائع ہونے پر شدید جھنجھلاہٹ اور کوفت کا شکار ہو۔ نومی، تم مجھے چھوڑ کر یہاں کیوں چلے آئے؟ وہ اس کی طرف بڑھتی ہوئی اپنے مخصوص لہجے میں پوچھنے لگی۔ نومی نے لمحے بھر کو اس کی طرف دیکھا، پھر یوں انجان بن گیا جیسے وہ اس سے نہیں بلکہ کسی اور سے مخاطب ہو۔ بتاؤ نا نومی، کیا ہمیں سنگاپور نہیں جانا؟ اب کہ وہ اس کا بازو ہلا کر بولی۔ وہ فوراً ہی اس کا ہاتھ جھٹک کر کہنے لگا آپ کون ہیں خاتون؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ وہاں ہماری فلائٹ مس ہو گئی ہے۔ معاف کیجیے گا، آپ ہیں کون؟ مذاق چھوڑو نومی، اگر کہیں نہیں جانا تو گھر چلو۔ پھر ادھر ادھر دیکھتی ہوئی قدرے حیرت سے پوچھنے لگی اور یہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ انسپیکٹر، وہ اسے نظر انداز کرتا ہوا سامنے بیٹھے انسپیکٹر سے کہنے لگا آپ پہلے ہی میرا اتنا وقت برباد کر چکے ہیں، اس پر اب اس خاتون کو مجھ پر مسلط کر کے مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ مسٹر نعمان، کیا واقعی آپ اس خاتون کو نہیں جانتے؟ ایس پی سکندر بخت اس کے سامنے آتا ہوا پوچھنے لگا۔ جی نہیں، میں نے انہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اور خاتون آپ کیا کہتی ہیں؟ وہ صبا کی طرف منہ کر کے پوچھنے لگا جو شدید حیرت میں مبتلا ہو کر ایک ٹک نومی کو دیکھے جا رہی تھی۔ یہ میرے شوہر نعمان ہیں اور ان کے ساتھ ان کے دوست آصف ہیں۔ میں اور نعمان سنگاپور جا رہے تھے۔ ایئرپورٹ پر ان کے دوست آصف مل گئے جنہوں نے اپنا ایک بیگ نعمان کو دیتے ہوئے کہا کہ اس میں ان کی فیکٹری کے تیار کردہ کچھ سیمپل ہیں جنہیں نومی سنگاپور کے مارکیٹ میں متعارف کروا دیں۔ اس کے بعد یہ دونوں پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ اب میں نے یہاں دیکھ رہی ہوں۔ وہ پوری تفصیل بتانے کے بعد باری باری سب کو دیکھنے لگی۔ کیا یہی بیگ مسٹر آصف نے دیا تھا؟ سکندر بخت نے بیگ ٹیبل پر رکھ دیا۔ بالکل یہی بیگ ہے۔ کیا آپ جانتی ہیں اس میں کیا ہے؟ بالکل نہیں، وہ کندھے اچکا کر نفی میں سر ہلاتی ہوئی بہت عام سے لہجے میں بولی۔
اس میں یہ سب ہے۔ اس کے ساتھ ہی سکندر بخت نے پورا بیگ میز پر الٹ دیا، گو کہ وہ یہ سب کچھ پہلے بھی دیکھ چکی تھی، لیکن یوں پوز کرنے لگی جیسے ابھی ابھی دیکھ رہی ہو۔ نومی، یہ سب کیا ہے؟ ایس پی سکندر بخت، نومی اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے کہنے لگا، اس بیگ سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں اور نہ ہی ہم اس خاتون کو جانتے ہیں۔ یہ اپنا دامن بچانے کی خاطر ہم پر الزام لگا رہی ہیں۔ آپ اتنی سی بات نہیں سمجھ رہے؟ نومی تم، وہ ایک دم ہی آپے سے باہر ہو گئی، تم مجھے نہیں جانتے، اپنی بیوی کو پہچاننے سے انکار کر رہے ہو؟ کیوں؟ دیکھیے مس، آپ مس نہیں ہوں، میں مسز صبا نعمان ہوں، لیکن تم کیوں مانو گے بھلا؟ تمہارا گریز مجھے بہت کچھ سمجھا گیا ہے۔ نعمان حسن، میں لعنت بھیجتی ہوں تم پر، جو اجلی صورت کے پیچھے گھناؤنا چہرہ چھپائے پھرتے ہو۔ آئی ہیٹ یو نعمان حسن۔ وہ بازوؤں میں چہرہ چھپا کر اونچی آواز میں رونے لگی۔ سکندر بخت نے اسے کندھوں سے تھام کر کرسی پر بٹھا دیا، پھر نومی کی طرف دیکھتا ہوا سخت لہجے میں بولا، مسٹر نعمان، بس اب ختم کریں یہ سب ڈرامہ۔ کیسا ڈرامہ؟ آخر آپ ہماری زبانی پوری تفصیل کیوں سننا چاہتے ہیں؟ سکندر بخت کے پراعتماد لہجے نے اسے تھوڑا نروس کر دیا۔ میں آپ کی بات نہیں سمجھ رہا، پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انسپیکٹر حیات، مسٹر نعمان کو پوری تفصیل سے آگاہ کرو، میں جب تک ان خاتون کو گھر چھوڑاؤں۔ آئیے مسز صبا۔ اس کے ساتھ ہی وہ صبا کو پیچھے آنے کا کہتے ہوئے اپنے کمرے سے نکل گیا، اور وہ جو اب تک بازوؤں میں چہرہ چھپائے بیٹھی تھی فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، پھر جاتے جاتے ذرا دیر کو رکی اور بولی، نعمان حسن، میں تم سے سارے ناطے توڑے جا رہی ہوں، یہاں سے نکل کر میرے پاس کبھی مت آنا، کہ میرا تمہارا ساتھ یہیں تک تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی سکندر بخت سے جا ملی۔ کہاں جائیں گی؟ وہ اس کے بیٹھتے ہی پوچھنے لگا۔ فی الحال تو آپ مجھے میرے والدین کے گھر چھوڑ دیں، کیا اس کے بعد کہیں اور جانے کا خیال ہے؟ یہ تو میرے گھر والوں پر منحصر ہے، کھلے دل سے قبول کریں گے تو وہیں رہ جاؤں گی، ورنہ اپنا ٹھکانہ کہیں اور ڈھونڈوں گی۔ کیا مطلب؟ اصل میں میرے والدین ذرا پرانے خیال کے ہیں، ان کے خیال میں شوہر ہر حال میں مجازی خدا ہوتا ہے، خواہ کیسا بھی ہو، لڑکی کو آخر وقت تک اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے ان کے خیال سے اختلاف نہیں ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں عزت پر سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے۔ اگر نومی اپنے طور پر یہ سب کچھ کرتا رہتا تو میرا رد عمل مختلف ہوتا۔ یہاں سے بائیں ہاتھ موڑ لیں۔ وہ اپنی بات روک کر اسے راستہ بتانے لگی۔ ہاں تو کیا رد عمل ہوتا آپ کا؟ وہ اس کے بتائے ہوئے راستے پر گاڑی موڑتے ہوئے پوچھنے لگا۔ میں اپنے طور پر اس کی اصلاح کرتی، اس امید پر کہ کبھی نہ کبھی وہ اچھا انسان ضرور بن جائے گا۔ میری محبت میں اتنی طاقت تو ضرور ہوتی جو اسے سیدھے راستے پر چلنے پر مجبور کرتی۔ یہ طریقہ آپ نے اب کیوں نہ اختیار کیا؟ میرے پاس وقت کہاں تھا اس کی اصلاح کرنے کا، وہ تو مجھے ہی داؤ پر لگانے جا رہا تھا۔ میرے خدا، اگر میں ان کی باتیں نہ سن لیتی اور وقت سے پہلے آپ کو آگاہ نہ کر دیتی تو اس وقت اس کی جگہ حوالات میں بند ہوتی۔ آپ کب میرا یقین کرتے بھلا؟ آپ صرف اس کی بات کا یقین کرتے کہ اس بیگ کے پاس میں کھڑی تھی اور بس۔ خیر ایسا بھی نہیں ہے، ہم تو گڑے مردے اکھاڑ لیتے ہیں۔ وہ اپنی صفائی میں کہنے لگا، گڑے مردے اکھاڑنے میں بہت وقت لگتا ہے سکندر بخت، جب تک آپ کو میری سچائیوں پر یقین آتا تب تک میں سلاخوں کے پیچھے ایک عمر گزار چکی ہوتی۔ اس کے بعد آپ کے اس معاشرے میں کوئی ایسا جیدار پیدا نہیں ہوا جو مجھے باقی ماندہ حیات کے لیے ازراہ ہمدردی ہی صحیح ایک چھت کا سائبان دے سکے۔ صبا، وہ حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیوں؟ کیا حقیقت کو تسلیم کرنے کا حوصلہ نہیں ہے آپ نے؟ اس کے لہجے میں جانے کیوں طنز سمٹ آیا تھا کہ وہ ہونٹ بھینچ کر سامنے دیکھنے لگا۔ بس دائیں ہاتھ موڑ کر روک دیجئے۔ سکندر نے گھر کے سامنے گاڑی روک دی۔ شکریہ۔ وہ جیسے ہی اترنے لگی اس نے پکار لیا، صبا، کبھی جب زندگی کے راستے تنگ ہونے لگیں یا کوئی اور دشواری پیش آئے تو بلا جھجک میرے پاس چلی آئیے گا، میں آپ کے لیے اپنے گھر کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھوں گا۔ سکندر بخت؟ ہاں، اگر جیداروں کی فہرست میں سب سے اوپر سکندر بخت کا نام لکھا جائے تو کیا مذائقہ ہے، میں آپ کو ایک چھت کی سائبانی دینے کا وعدہ کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے سر سے کیپ اتار کر اس کے سر پر رکھ دی۔ نومی کی اصلیت جاننے کے بعد سب گھر والے حیران ہونے کے ساتھ شکر بھی کر رہے تھے کہ اللہ نے صبا کو بچا لیا۔ شروع میں سب ہی اس کی دل جوئی میں لگے رہے، پھر آہستہ آہستہ ہر بات جیسے معمول پر آ گئی۔ اس روز وہ دوپہر کے کھانے کے بعد لیٹی ہی تھی کہ اماں بھی آ کر اس کے برابر لیٹ گئیں۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد جانے اماں کو کیا سوجی کہ کہنے لگی، اے صبا، نومی ایسا لگتا تو نہیں تھا، اب کسی کی شکل پر تو نہیں لکھا ہوتا اماں کہ وہ کیسا ہے؟ ہاں، اماں آپ بھر کر بولی، میں تو دعا کرتی ہوں کہ اللہ کرے جیل سے نکلے تو اچھا آدمی بن کر نکلے۔ ہمیں کیا اچھا نکلے یا برا؟ وہ اس کے ذکر سے بیزار نظر آنے لگی۔ ایسا نہ کہو، آخر کو تمہارا میاں ہے اور تمہیں آئندہ زندگی اس کے ساتھ گزارنی ہے کہ نہیں؟ اماں، کیا آپ اب بھی یہ سمجھتی ہیں کہ میں آئندہ اس کے ساتھ زندگی گزاروں گی؟ کیوں نہیں؟ اگر وہ برے کاموں سے توبہ کرے تو
وہ تو جیسے توبہ کر ہی لے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ بس اماں، آپ نے سنا نہیں، چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ لیکن بیٹا، لیکن کچھ نہیں، میں اب اس کے ساتھ رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، خواہ وہ کتنا ہی پارسا بن کر کیوں نہ آ جائے۔ اور اماں، آپ بھی اپنے دل سے یہ خیال نکال دیجئے کہ میں کبھی دوبارہ اس کے پاس جاؤں گی تو آگے پہاڑ جیسی زندگی کیسے گزاروں گی؟ گزر ہی جائے گی کسی نہ کسی طرح، مرد کے سہارے کے بغیر نہیں گزر سکتی۔ اماں شاید بحث کے موڈ میں تھی۔ آپ کچھ بھی کہیں، میں بہت جلد نومی سے طلاق کا مطالبہ کروں گی، اس لیے کہ مجھے اس کے تصور سے ہی گھن آتی ہے۔ اور اماں، میرے تو اب بھی یہ سوچ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا تو اب تک میرا جانے کیا حشر ہو چکا ہوتا۔ کہتی تو تم بھی ٹھیک ہے، پر جب میں آئندہ کے بارے میں سوچتی ہوں تو آپ کو سوچ سوچ کر پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ خدا جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ ہاں، اماں کچھ دیر کے لیے خاموش ہو کر جانے کیا سوچنے لگی۔ وہ سمجھ گئی ابھی ان کی باتیں ختم نہیں ہوئی، تھوڑی دیر بعد وہ پھر کچھ کہیں گی، اس لیے وہ آنکھیں بند کرنے کے بجائے ان کے بولنے کا انتظار کرنے لگی۔ صبا، بالآخر وہ بول ہی پڑی، جب تیرا نومی کے ساتھ رہنے کا ارادہ نہیں ہے تو وہ اس بچے کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا مطلب؟ دفع کر، میں تو کہتی ہوں ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا، ضائع کرا دے۔ اماں، وہ حیران ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹا، میں تیرے بھلے کو کہہ رہی ہوں، چھڑی چھانٹ ہوگی تو اور بہت رشتے مل جائیں گے، ابھی تیری عمر ہی کیا ہے، جبکہ بچے کے ساتھ کوئی مشکل سے ہی قبول کرے گا۔ نہ کرے کوئی قبول، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن اماں میں اپنی کوکھ نہیں اجڑنے دوں گی۔ تو کبھی دوسرے کی بات بھی سمجھا کر صبا، خالی اپنی ہی مت کیا کر۔ خدا کے لیے اماں چپ ہو جائیں، میں ایسی کوئی بات نہیں سمجھنا چاہتی۔ تیری مرضی، بعد میں پچھتانا مت۔ اپنی بات کہہ کر اماں نے کروٹ بدل لی تو وہ بہت دیر تک ان کی باتیں سوچتی اور الجھتی رہی۔ بہت سارے دن گزر گئے، اماں نے پھر اس سے نومی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ وہ کچھ مطمئن تھی بھی اور نہیں بھی، بہرحال زندگی میں ایک ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ وہ اس بات سے سمجھوتا کر چکی تھی کہ فی الحال اسے یہیں رہنا ہے۔ ابا نے شاید اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا، جو کبھی اس سے اس سلسلے میں بات نہیں کی۔ ہاں، ہر مہینے کچھ پیسے اس کے ہاتھ پر ضرور رکھ لیا کرتے تھے، اور ایسا کر کے یا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے اپنا فرض پورا کر دیا، یا پھر انہیں اپنے دیگر مسائل سے ہی اتنی فرصت نہیں تھی کہ اس پر توجہ دیتے۔ وہ اتنی صابر تو کبھی نہیں تھی کہ ہر قسم کے حالات سے خاموشی کے ساتھ سمجھوتا کرے۔ وہ تو ہمیشہ سے اپنا حق چھین لینے کی عادی تھی۔ اب اس مقام پر اگر وہ خاموش تھی تو محض اپنی طبیعت کے ہاتھوں مجبور ہو کر، کیونکہ بہت جلد وہ ماں بننے والی تھی، ورنہ اپنے اس طرح نظر انداز کیے جانے پر وہ ایک ہنگامہ کھڑا کر دیتی۔ اسے ڈاکٹر کے پاس جانا تھا۔ وہ صبح سے اماں سے کہہ رہی تھی کہ میرے ساتھ چلے، لیکن اماں ایک کے بعد دوسرے کام میں الجھ جاتی۔ آخر ان کی طرف سے مایوس ہونے کے بعد وہ ان سے کہہ کر اکیلی چلی گئی۔ واپسی میں وہ سواری کے لیے انتظار میں کھڑی تھی کہ سکندر بخت کی جیپ اس کے سامنے بالکل سامنے آ کر رکی۔ وہ ایسی حالت میں اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے یوں انجان بن گئی جیسے اسے دیکھا ہی نہ ہو، اور ادھر ادھر نظریں دوڑاتی ہوئی روڈ کراس کرنے کے بارے میں سوچنے لگی۔ مسز صبا، وہ اس کی طرف کا دروازہ کھول کر اسے آواز دینے لگا تو مجبوراً اسے متوجہ ہونا پڑا، لیکن اندر ہی اندر وہ بہت عجیب سا محسوس کر رہی تھی۔ آئیے میں آپ کو ڈراپ کر دوں، میرا خیال ہے میں چلی جاؤں گی۔ تکلیف چھوڑیں، آ جائیں۔ اس کے اصرار پر وہ خاموشی سے اس کے برابر بیٹھ گئی۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ جیپ سٹارٹ کرتا ہوا پوچھنے لگا۔ ٹھیک ہوں۔ آج کل آپ کہاں ہوتی ہیں؟ وہیں اپنے والدین کے پاس۔ اپنے گھر نہیں گئی؟ کون سے گھر؟ وہ ایک دم اس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی۔ میرا مطلب ہے نعمان حسن کے گھر۔ نہیں، اور میں وہاں کبھی بھی نہیں جانا چاہوں گی۔ والدین کے گھر خوش ہیں آپ؟ میرے لیے خوش اور ناخوش ہونے کا سوال بڑا غیر اہم ہے۔ کیوں؟ وہ جواب دینے کے بجائے دوسری طرف دیکھنے لگی تو وہ سمجھ گیا کہ وہ اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتی، اس لیے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہنے لگا، نعمان حسن کے بارے میں نہیں پوچھیں گی؟ کیا پوچھوں؟ وہ الٹا اسی سے پوچھنے لگی۔ چلیے میں خود بتا دیتا ہوں۔ 3 دن کے بعد ہی وہ ضمانت پر رہا ہو گیا تھا، لیکن ابھی عدالت میں اس کا کیس چل رہا ہے۔ کیا وہ آپ کے پاس نہیں آیا؟ میرے پاس کس منہ سے آئے گا؟ اور پلیز سکندر بخت، میں اس کے بارے میں مزید کچھ نہیں سننا چاہتی۔ آئی ایم سوری، مجھے اس کی بات کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ خیر یہ بتائیے آئندہ کے بارے میں کیا پروگرام ہے؟ فی الحال میں نے کچھ نہیں سوچا، جب سوچیے گا تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ کیوں؟ تاکہ میں آپ کو کوئی اچھا مشورہ دے سکوں۔ کیا مشورہ دینے کا ٹھیکہ بھی آپ نے لے رکھا ہے؟ وہ ہنس پڑا۔ چلیے آپ کا گھر آ گیا، ورنہ میں آپ کو تفصیل سے بتاتا کہ میں نے کس کس کام کا ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ خیر پھر کبھی صحیح، وہ شکریہ کہہ کر نیچے اتر آئی۔ آئندہ ملاقات یوں ہی اتفاقیہ ہوگی یا؟ وہ جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ آپ دوبارہ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ یہ آئندہ ملاقات میں بتاؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ذرا سا کیپ کو چھو کر اسے خدا حافظ کہا اور چلتا بنا۔ بڑا خوبصورت انداز تھا
کہ وہ بہت دیر تک وہیں کھڑی اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ 1 ہفتے بعد اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ فوری طور پر اس کے اندر کسی جذبے نے سر نہیں ابھارا، تو وہ سوچنے لگی پتہ نہیں اسے خوشی ہونا چاہیے یا نہیں۔ جب اماں نے بچے کو اس کے برابر لٹاتے ہوئے اسے مبارکباد دی تو وہ بہت خاموش نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ بچہ شاید ماں کے لمس کی آشنائی چاہتا تھا کہ اس کے پہلو میں لیٹتے ہی رونے لگا۔ وہ اماں پر سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اچانک اس کے اندر ممتا نے بیدار ہو کر اسے بچے کو چھونے پر مجبور کر دیا۔ وہ بڑی محبت سے اس کے نرم نرم گال پر انگلی پھیرنے لگی۔ شام میں بھیا اسما اور عاشی کو لے کر اس کے پاس آئے۔ وہ تینوں بہن بھائی بہت دیر تک اس کے بچے کے ساتھ کھیلتے رہے۔ یہ بھی اچھا تھا کہ اس گھر میں پہلے کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا، اس لیے اس کے بچے کو خاص اہمیت مل رہی تھی، یوں جیسے ان کے ہاتھ کوئی انمول کھلونا آ گیا ہو۔ کبھی اسما اسے گود میں لے لیتی اور کبھی عاشی۔ بھیا الگ بار بار جھک کر اسے پیار کر رہے تھے۔ وہ بہت خاموشی سے سب کو دیکھتی رہی۔ آپا، اس کا نام سوچا ہے آپ نے؟ اچانک عاشی پوچھنے لگی۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا تو تینوں بہن بھائی اس کا نام سوچنے میں لگ گئے۔ تینوں کسی ایک نام پر متفق ہی نہیں ہو پا رہے تھے۔ اسما کوئی نام بتاتی تو بھیا اور عاشی اسے ریجیکٹ کر دیتے، اور بھیا کوئی نام لیتے تو وہ دونوں نفی میں سر ہلانے لگتے۔ بہت دیر تک وہ ان تینوں کا تماشا دیکھتی رہی۔ بالآخر تینوں کاشف پر متفق ہو گئے تو اسما فوراً کہنے لگی، بس صبا، اس کا نام کاشف ہے۔ اس نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ صبا، اس کی آنکھیں بالکل نومی کی طرح ہیں۔ وہ جانتی تھی بھیا اب اس کی شکل پر تفصیلی تبصرہ کریں گے، اس لیے فوراً کہنے لگی، نہیں، میرا خیال ہے یہ بالکل میری طرح ہے۔ کیوں اماں؟ ہاں، مجھے بھی تمہاری طرح لگ رہا ہے۔ اماں کی تائید پر وہ خوش ہو گئی۔ پھر وہ تینوں جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اماں، صبا گھر کب آئے گی؟ اسما کا دل شاید بچے کو چھوڑ کر جانے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ ابھی تو 3-4 دن یہیں رہے گی، تو پھر ہم کاشی کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ ارے باولی ہوئی ہے کیا؟ اماں، مجھے یہ بہت اچھا لگ رہا ہے نا۔ ہاں تو آ جائے گا، 3-4 دن کی تو بات ہے، پھر تمہارے ہی پاس رہے گا۔ اچھا صبا، ہم چلیں، جلدی گھر آنا۔ وہ بس سر ہلا کر رہ گئی۔ اماں، بھیا جاتے جاتے پلٹ آئے۔ نومی کو اطلاع نہ کر دوں کہ اس کا بیٹا ہوا ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے اسے بتانے کی۔ وہ فوراً بول پڑی، کیوں؟ آخر وہ اس کا باپ ہے۔ ہاں، باپ؟ وہ نفرت سے ہونٹ سکیڑ کر بولی، جو اسے پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دینا چاہتا تھا۔ صبا ٹھیک کہہ رہی ہے عابد، نومی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بس تم بہنوں کو لے کر سیدھا گھر چلے جاؤ۔ بات کرنے کے ساتھ اماں نے بھیا کو آنکھوں سے بھی اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے باہر نکل گئے۔ اماں، بھیا کو منع کر دیجئے، میرے سامنے نومی کا نام نہ لیا کریں۔ وہ بھیا کے جاتے ہی کہنے لگی، میں منع کر دوں گی اسے، اور اب تم سو جاؤ۔ اماں نے اس کا سر اچھی طرح ڈھکتے ہوئے کہا تو اس نے چپ چاپ آنکھیں بند کر لیں۔ اگلے دن صبح ہی اس کا چھوٹا بھائی اماں کے لیے ناشتہ اور اس کے لیے حلوہ وغیرہ لے کر آ گیا۔ سسٹر اس کا منہ دھلا کر جا چکی تھی۔ وہ آرام سے بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی۔ ناشتے کے فوراً بعد پھر سسٹر آ گئی کہ بچے کو نہلانا ہے۔ اماں نے ٹوکری میں سے کاشی کے کپڑے نکالے اور اسے آرام سے لیٹنے کی ہدایت کرتی ہوئی بچے کو بازو میں دبا کر سسٹر کے ساتھ چلی گئیں۔ اس نے کھڑکی سے باہر نظریں دوڑائیں۔ چمکیلی دھوپ بڑی بھلی لگ رہی تھی۔ وہ لیٹنے کے بجائے کمر کے پیچھے تکیہ سیدھا کر کے آرام سے بیٹھتی ہوئی شفاف آسمان پر نظریں دوڑانے لگی۔ اس کا ذہن بالکل خالی تھا اور وہ اس وقت کچھ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ پھر بھی جانے کیسے آپ ہی آپ ذہن گزرے دنوں کی طرف چلا گیا۔ وہ سوچنے لگی، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ ایک آسودہ زندگی کی آرزو ہی تو کی تھی۔ دروازہ ہلکی سی آہٹ کے ساتھ کھلا تھا، اس کے باوجود وہ فوراً گردن موڑ کر دیکھنے لگی۔ پھر نومی پر نظر پڑتے ہی جہاں اس کی آنکھوں میں ڈھیر ساری نفرت سمٹ آئی، وہاں دل میں انجانا خوف بھی آ سمایا۔ کیسی ہو تم؟ وہ اندر آتا ہوا یوں پوچھنے لگا جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ اپنی ساری ہمت مجتمع کرتے ہوئے بولی، تمہیں دیکھنے، اور خاص طور سے اپنے بچے کو۔ تمہیں کس نے بتایا کہ میں یہاں ہوں؟ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود تمہارے ہر پل سے آگاہ رہتا ہوں۔ کیوں آگاہ رہتے ہو؟ بیوی ہو میری، اور اب تو میرے بچے کی ماں بھی بن گئی ہو۔ بکواس مت کرو اور چلے جاؤ یہاں سے۔ میں تم سے سارے ناطے توڑ آئی تھی۔ ناطے یوں نہیں ٹوٹ جاتے صبا۔ خیر یہ بتاؤ میرا بچہ کہاں ہے؟ خبردار جو اس پر حق جتانے کی کوشش کی، وہ صرف میرا بچہ ہے۔ میں تمہارے گھناؤنے کردار کی پرچھائیں بھی اس پر نہیں پڑنے دوں گی۔ جواب میں وہ بڑے تمسخر سے ہنس پڑا، اور اب تم مجھے کس منہ سے اپنی بیوی کہہ رہے ہو؟ وہ اس کی ہنسی سے جل کر بولی، جبکہ اس رشتے سے انکار میں پہل تمہاری طرف سے ہوئی تھی۔ اس وقت مصلحت کا تقاضا یہی تھا۔ واہ، مصلحت کی خوب کہی تم نے نعمان حسن۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ اپنی سیاہ کاریاں میرے نام کرنے جا رہے تھے؟ میں پچھلی باتیں نہیں دہرانے آیا صبا، مجھے بتاؤ بچہ کہاں ہے؟ تمہاری خواہش کے عین مطابق وہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی، جھوٹ ہی صحیح، پھر بھی اس سے آگے کہنے کی اس کی ہمت نہیں تھی۔
اتنا کہہ کر ہی دل لرز گیا اور آنکھوں میں ڈھیر سارا نمکین پانی اتر آیا۔ جھوٹ مت بولو، وہ چیخ پڑا۔ چلاؤ مت نعمان حسن، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ جو کام ڈاکٹر نبیلہ نہ کر سکی وہ صبا۔ وہ حیران رہ گیا۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ مجھ پر تمہارے کردار کا ہر پہلو عیاں ہو گیا ہے۔ تم کبھی میرے ساتھ مخلص رہے ہی نہیں، اور مجھے تو اپنے آپ پر حیرت ہوتی ہے کہ میں تمہاری جھوٹی محبتوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کیوں کرتی گئی۔ بہرحال میں خوش ہوں کہ کسی پاتال میں گرنے سے پہلے ہی میری آنکھیں کھل گئیں۔ اور اب پلیز نعمان حسن، تم یہاں سے چلے جاؤ، میں تمہیں اب اور نہ پھر کبھی دیکھنا بھی چاہتی ہوں۔ بات ختم کر کے اس نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا۔ یہ بتاؤ گھر کب آ رہی ہو؟ اس کی ڈٹائی پر وہ چیخ پڑی۔ کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ تم جاتے کیوں نہیں؟ جاؤ ورنہ میں شور مچا کر ایک ہنگامہ کھڑا کر دوں گی۔ جا رہا ہوں، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں، میں پھر آؤں گا۔ مجھ سے دامن بچانا آسان نہیں ہے صبا، یہ یاد رکھنا۔ اس کے ساتھ ہی وہ قدموں کی زوردار آواز پیدا کرتا ہوا چلا گیا۔ وہ کچھ دیر تک بند دروازے کو دیکھتی رہی، پھر گھٹنوں پر پیشانی ٹکا کر رونے لگی۔ جس وقت اماں کاشی کو لے کر واپس آئیں، وہ زار و قطار رو رہی تھی۔ ہے تمہیں کیا ہوا؟ اماں اس کا ہلتا وجود دیکھ کر کہنے لگی۔ رو رہی ہو کیا؟ وہ اور شدت سے رونے لگی۔ صبا اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ کیا بات ہو گئی بیٹا؟ اماں گھر چلیں، ابھی اسی وقت گھر چلیں، وہ روتے ہوئے بولی۔ گھر بھی چلیں گے، لیکن بتاؤ تو بات کیا ہوئی؟ آپ کے جانے کے بعد نومی آیا تھا۔ اماں مجھے اس سے ڈر لگتا ہے، بس آپ فوراً یہاں سے چلنے کی بات کریں۔ کیا کہہ رہا تھا؟ حق جتا رہا تھا مجھ پر اور بچے پر۔ اماں میں کاشی پر اس کا سایہ بھی نہیں پڑنے دوں گی۔ آپ ابھی جا کر ڈاکٹر سے بات کریں، ہم اسی وقت نکل چلیں گے، ایسا نہ ہو وہ پھر آ جائے۔ ذرا صبر کرو بیٹا، دیکھو شام میں عابد آئے گا تو اس کے ساتھ چلے جائیں گے۔ نہیں، میں شام تک یہاں نہیں رک سکتی۔ اس کے ساتھ ہی وہ بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ آپ جب تک ڈاکٹر سے چھٹی لے کر آئیں، میں تب تک یہ چیزیں سمیٹتی ہوں۔ اماں نے کچھ دیر رک کر اسے دیکھا۔ وہ جلدی جلدی کاشی کے کپڑے اور دوسری چیزیں ٹوکری میں ڈال رہی تھی۔ اسے اپنے ارادے میں اٹل دیکھ کر اماں ڈاکٹر سے بات کرنے کے لیے چلی گئیں۔ گھر آ کر وہ قدرے پرسکون ہو گئی۔ مکمل طور پر مطمئن تو نہیں تھی، کیونکہ اندر کہیں یہ خوف موجود تھا کہ کسی وقت اچانک نومی یہاں تک بھی آ جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہلکی سی آہٹ پر بھی چونک جاتی تھی۔ کاشی البتہ گھر کے ہر فرد کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا، اس لیے اس کی طرف سے بے فکر تھی وہ۔ جب اس کی طبیعت مکمل طور پر سیٹ ہو گئی، تب وہ اپنے بارے میں سوچنے لگی۔ اس نے سوچا کہ اسے یہاں یوں ہاتھ پر ہاتھ رکھے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ کاشی ابھی چھوٹا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اس کی ضرورتیں بھی بڑھتی جائیں گی۔ ابا بھلا کہاں تک ہم دونوں کا بوجھ برداشت کر پائیں گے؟ ابھی تو انہیں اسما اور عاشی کے فرض سے بھی سبکدوش ہونا ہے۔ یہی سب سوچ کر وہ اماں سے کہنے لگی، اماں میں کہیں جاب کر لیتی ہوں۔ کیوں؟ یوں کب تک گھر پہ بیٹھی رہوں گی؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا چاہتی ہو تم؟ اماں آپ تو خواہ ناراض ہونے لگی ہیں، پہلے میری پوری بات تو سن لیں۔ ہاں کہو۔ میرا مطلب ہے اسما کی شادی سر پر ہے، آپ اس کے لیے ہی اتنی پریشان ہیں، اوپر سے میں اور کاشی بیٹا سب اپنے نصیب کا کھاتے ہیں، کوئی کسی پر بوجھ نہیں ہوتا۔ پھر بھی اماں میں اس طرح فارغ نہیں بیٹھنا چاہتی، فارغ بیٹھتی ہوں تو میرا ذہن بھٹکنے لگتا ہے۔ اپنے ابا سے پوچھ لو، وہ اجازت دے دیں تو کر لینا۔ ابا سے آپ پوچھ دیں۔ کیوں؟ تم کیوں نہیں پوچھتی؟ مجھ سے وہ بات کہاں کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے انہیں میرا یہاں رہنا سرے سے پسند ہی نہیں ہے۔ بات تو وہ کسی سے بھی نہیں کرتے، تم خواہ مخواہ ان کی طرف سے دل میلا کیوں کر رہی ہو؟ پھر بھی آپ ہی پوچھیں۔ اچھا کہہ دیکھوں گی۔ اماں بات ختم کرنے کی غرض سے بولیں، اماں ایک بات تو بتائیں۔ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگی تو اماں کا چہرہ سوالیہ نشان بن گیا۔ ابا کبھی میرے بارے میں کوئی بات کرتے بھی ہیں یا نہیں؟ ابھی تک تو کچھ نہیں کہا۔ مجھے ان کی خاموشی سے ڈر لگتا ہے۔ کیوں ڈر کاہے کو لگتا ہے؟ جانتی تو ہو کہ وہ شروع سے ہی ایسے خاموش رہتے ہیں۔ وہ خاموش ہو کر جانے کیا سوچنے لگی۔ شام میں کچھ حبس سا ہو گیا تھا، وہ کاشی کو لے کر آنگن میں آ بیٹھی۔ ابا دفتر سے آئے تو وہ بھی منہ ہاتھ دھو کر وہیں آنگن میں آ بیٹھے۔ اس نے بہت آہستگی سے کاشی کو کھردری چارپائی پر لٹا دیا۔ بیٹا بچے کے نیچے گدا بچھا دو۔ یہ پہلی بات تھی جو ابا نے اس کے بچے کے حوالے سے کی۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر اندر سے گدا اٹھا لائی۔ یہ رات میں تنگ تو نہیں کرتا؟ ابا کے پوچھنے پر وہ حیران ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگی، پھر سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے بولی، نہیں زیادہ تنگ نہیں کرتا، بس ایک دو بار ہی اٹھتا ہے۔ ہاں اس کے رونے کی آواز بھی نہیں آتی۔ اور تم نے اسے انجیکشن وغیرہ بھی لگوائے ہیں یا نہیں؟ ابھی تو نہیں لگوائے۔ پھر کب لگواؤ گی؟ جب بڑا ہو جائے گا تب؟ اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ صبح ہی جا کر اسے انجیکشن لگوا کر آؤ۔ جی اچھا۔ اور دیکھو، دروازے پر دستک کی آواز سے ابا کی بات ہونٹوں میں رہ گئی۔ وہ اس کی طرف سے توجہ ہٹا کر بھیا کو آواز دینے لگے، عابد دیکھو باہر کون آیا ہے۔
بھیا فوراً اندر سے نکل کر باہر چلے گئے۔ ابا کے ساتھ ساتھ وہ بھی دروازے کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ بھیا واپس آتے ہوئے کہنے لگے، نومی آیا ہے، کیا اسے اندر بلا لوں؟ ابا کی نظریں اس پر جا ٹھہریں جو بالکل زرد پڑ گئی تھی۔ صبا، تم بچے کو لے کر اندر جاؤ۔ ابا کے کہنے پر وہ کاشی کو جھپٹنے کے انداز میں اٹھا کر اندر بھاگ گئی۔ ہائے، تمہیں کیا ہوا؟ اماں اس کی زرد رنگت دیکھ کر حیرت سے پوچھنے لگیں تو وہ جلدی سے کاشی کو ان کی گود میں دے کر بولی، اماں اسے کہیں چھپا دے، باہر نومی آیا ہے۔ تو کیا کرے گا وہ؟ مجھے نہیں پتا، بس اسے چھپا دیں، اس کی آواز نومی تک نہیں جانی چاہیے۔ اماں نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے کاشی کو اپنی گود میں چھپا لیا تو وہ ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کرتی ہوئی دروازے سے کان لگا کر کھڑی ہو گئی۔ بہت کوشش کے بعد بھی وہ ابا یا نومی میں سے کسی کی آواز بھی نہ سن سکی تو دروازے سے ہٹ کر کھڑکی کے پاس آ گئی۔ ذرا سا پردہ سرکا کر دیکھا، نومی سامنے کھڑا نظر آیا۔ اس کے تیور خطرناک لگ رہے تھے اور ہوا میں مکہ لہراتے ہوئے وہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا کہ ابا اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بہت اونچی آواز میں چلائے، نکل جاؤ یہاں سے اور آئندہ کبھی ادھر کا رخ مت کرنا۔ یاد رکھو، اگر دوبارہ کبھی ادھر آنے کی کوشش کی تو اپنے پیروں پر چل کر واپس نہیں جاؤ گے، دیکھ لوں گا میں آپ سب کو۔ وہ دھمکی دیتا ہوا پلٹا اور پیر کی ٹھوکر سے کرسی گراتا ہوا چلا گیا۔ وہ فوراً وہاں سے ہٹ کر اماں کے پاس آ بیٹھی۔ صبا، ابا اسے پکارتے ہوئے اندر چلے آئے، اگر تمہارے دل میں نومی کے گھر جانے کا کوئی خیال ہو تو اسے نکال دو، میں تمہیں کبھی اس لوفر کے پاس نہیں جانے دوں گا۔ ابا نے تو اس کے دل کی بات کہہ دی تھی۔ وہ اطمینان کا سانس لیتی ہوئی اس بات میں سر ہلانے لگی۔ وہ کاشی کو انجیکشن لگوا کر کلینک سے نکلی ہی تھی کہ نومی ایک دم اس کے سامنے آ گیا۔ ہیں، تم تو کہہ رہی تھی کہ بچہ پیدا ہوتے ہی بکو مت، ذرا دکھاؤ تو کیسا ہے، خبردار ہاتھ مت لگانا اسے۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ دیکھو صبا، آرام سے میری بات سنو، وہ اپنے لہجے کو نرم بناتا ہوا کہنے لگا، جو ہو چکا اسے بھول جاؤ، میرے ساتھ گھر چلو، ہم نئے سرے سے زندگی کا آغاز کریں گے۔ تمہارے ساتھ جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیوں کا جواب تم جانتے ہو، اور اب میرے راستے سے ہٹ جاؤ، ورنہ کیا کر لو گی تو؟ وہ اس کی طرف بڑھتا ہوا پوچھنے لگا۔ ہاں، البتہ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، چاہوں تو بچے کو اسی وقت تم سے چھین کر لے جا سکتا ہوں۔ نہیں، اس نے چاہا کہ واپس کلینک کے اندر چلی جائے، لیکن سامنے سے آتے سکندر بخت کو دیکھ کر اس کے قدم رک گئے۔ اینی پرابلم مسز صبا؟ وہ ابھی اس سے کچھ فاصلے پر ہی تھا کہ وہیں سے پوچھنے لگا۔ ایس پی صاحب، یہ شخص مجھے پریشان کر رہا ہے۔ بات کے اختتام پر اس نے جیسے ہی گردن گھما کر دیکھا، نومی وہاں نہیں تھا۔ یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ سکندر بخت ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اس پر نظریں جماتا ہوا کہنے لگا، لیکن ابھی وہ یہیں تھا اور بچے کو چھیننے کی دھمکی بھی دے رہا تھا۔ کون؟ نعمان حسن۔ آئی سی، آپ آئیے میرے ساتھ۔ وہ چپ چاپ اس کے ساتھ چل پڑی۔ کہاں جائیں گی؟ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ گھر۔ اب خدا کے لیے یہ مت پوچھ لیجیے گا کہ کون سے گھر۔ وہ مسکرا کر جیپ سٹارٹ کرنے لگا۔ کیا کہہ رہا تھا نعمان حسن؟ مین روڈ پر سپیڈ آہستہ کرتے ہوئے پوچھنے لگا تو جواب میں اس نے ساری بات بتانے کے ساتھ اس روز اس کے ہاسپٹل آنے کا واقعہ اور کل گھر آنے کے بارے میں بھی بتا دیا۔ اب آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ اس سے علیحدگی کا فیصلہ تو میں بہرحال کر چکی ہوں، یہ تو آپ مجھے پہلے بھی بتا چکی ہیں۔ یہ بتائیے، اس سلسلے میں کیا قدم اٹھائیں گی؟ کیا کرنا چاہیے مجھے؟ وہ اسی سے پوچھنے لگی۔ دیکھا، آخر آپ کو میرے مشورے کی ضرورت پڑ ہی گئی۔ وہ ہنس پڑی۔ کیا آپ مشورے کی فیس بھی لیتے ہیں؟ آپ سے تو خیر نہیں لوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ میری خاص کلائنٹ ہیں۔ وہ خواہ مخواہ کاشی کے اوپر جھک گئی۔ کیا نام رکھا ہے بچے کا؟ کاشف۔ کاشف حسن۔ اس نے اس کے چہرے کو بغور دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، صرف کاشف۔ اچھا نام ہے۔ ذرا توقف کے بعد کہنے لگا، ارے اصل بات تو وہیں رہ گئی۔ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ آپ کا کیا خیال ہے، نعمان حسن آپ کو طلاق دے دے گا؟ میرا خیال ہے آسانی سے نہیں۔ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا، جبکہ وہ اس کے بولنے کی منتظر تھی۔ کافی دیر ہو گئی۔ جب اس کی خاموشی طویل ہونے لگی تب وہ خود ہی بول پڑی۔ آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ ہاں، میں یہ کہہ رہا تھا مسز صبا کہ اگر آپ واقعی اس سے علیحدگی کا فیصلہ کر چکی ہیں اور ایسی صورتحال میں کہ وہ آپ کو چھوڑنے پر آمادہ بھی نہ ہو تو آپ اس سے خلا لے لیں۔ وہ بچے کا دعویٰ تو نہیں کرے گا؟ نہیں، بچے کا دعویٰ تو وہ نہیں کر سکتا۔ ہاں، البتہ آپ کو مہر سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ میں ویسے بھی اس کے پیسے پر لعنت بھیجتی ہوں اور کاشی کے لیے میں مہر تو کیا سارا زمانہ چھوڑ سکتی ہوں۔ زمانہ چھوڑنے کی بات مت کریں، ابھی زمانے کو آپ کی بہت ضرورت ہے۔ وہ کچھ نہیں بولی، گردن موڑ کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ بہت دن تک وہ ابا سے بات کرنے کے بارے میں سوچتی رہی۔ اس کا خیال تھا ابا سے مشورہ کرنے کے بعد وہ کورٹ میں خلا کی درخواست دے دے گی، لیکن جب اس نے ابا سے بات کرنے کے لیے اپنے اندر ہمت پیدا کر لی تب اتفاق سے گھر میں اسما اور بھیا کی شادی کا ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنا مسئلہ شادی کے بعد کے لیے اٹھا رکھا۔ خاندان میں ابھی تک کسی کو اس کے بارے میں علم نہیں تھا
شادی میں سب لوگ اس سے نومی کے بارے میں پوچھتے رہے، وہ بار بار اپنی کہانی نہیں دہرا سکتی تھی اور نہ ہی اس موقع پر وہ اپنی ذات کو موضوع بنانا چاہتی تھی، اس لیے سب کے سامنے نومی کی مصروفیات کا بہانہ کرتی رہی۔ دونوں شادیاں بخیر و خوبی گزر گئیں۔ اسما رخصت ہو کر چلی گئی تو بھیا شمو کو بیاہ کر لے آئے۔ کچھ دن تک گھر میں شادیوں والی مخصوص چہل پہل اور آنا جانا لگا رہا۔ اس کے بعد ہر بات معمول پر آ گئی۔ وہ کاشی کا منہ دھلانے کے بعد اس کے کپڑے بدلوا رہی تھی کہ شمو بھابھی اس کے پاس آ بیٹھی۔ کچھ دیر تک خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر اچانک پوچھنے لگی، سنو صبا، تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ کیسا مسئلہ؟ وہ یا تو اپنے خیال میں بیٹھی تھی یا پھر جان بوجھ کر انجان بن کر پوچھنے لگی۔ میرا مطلب ہے تمہارا اور نومی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خیر ایسا تو نہ کہو، 1 مہینہ تو ہو گیا ہے مجھے اس گھر میں آئے ہوئے، اور میں نے ایک دن بھی نومی کو یہاں آتے نہیں دیکھا۔ فوری طور پر اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ بھابھی سے کیا کہے، اس لیے کاشی میں لگی رہی۔ بتاؤ نا، کیا لڑائی ہو گئی ہے؟ نہیں تو پھر؟ وہ جیسے ہر صورت جاننا چاہتی تھی۔ اس نے سوچا اسے اب رہنا تو یہی ہے، پھر وہ کب تک چھپا سکے گی، اس لیے مختصراً انہیں ساری بات کہہ سنائی۔ ہے اتنا کمینہ آدمی ہے وہ؟ ساری بات سننے کے بعد بولی۔ صبا اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے بھابھی کو جواب دینے کے بجائے ہاشی کو آواز دینے لگی۔ دیکھو ہاشی، میں نے اس کا منہ دھلا کر کپڑے بدل دیے ہیں، یہ کچھ دیر بعد سو جائے گا، تم وقت سے اسے دودھ دے دینا۔ وہ کاشف کو آشی کی گود میں دیتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کب تک آئیں گی؟ آشی بچے کو بازوؤں میں جھلاتی ہوئی پوچھنے لگی۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتی، انٹرویو میں زیادہ لڑکیاں ہوئیں تو دیر بھی ہو سکتی ہے، ویسے میں کوشش کروں گی جلدی آنے کی۔ کاشی کی طرف سے بے فکر رہیے گا، یہ ویسے بھی میرے ساتھ بہت خوش رہتا ہے۔ تم جاب کے لیے جا رہی ہو؟ ان دونوں کی گفتگو سننے کے بعد بھابھی پوچھنے لگی۔ ہاں، تمہیں جاب کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا باپ ویسے ہی پیسے والا آدمی ہے، اس سے وصول کرو۔ بھابھی آئندہ ایسی بات مت کرنا، میں اس سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہتی، وہ سختی سے کہتی ہوئی دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ پھر جس وقت وہ تیار ہو کر نکلی، آشی اس کے بچے کو سلا چکی تھی۔ وہ اس کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد اماں سے کہہ کر گھر سے نکل آئی۔ قسمت شاید مہربان تھی کہ اسے جاب مل گئی۔ اس نے سوچا چلو یہ مسئلہ تو حل ہوا، اب وہ اطمینان سے اپنا دوسرا مسئلہ بھی نپٹائے گی۔ لیکن ابھی اسے آفس جاتے تیسرا ہی دن تھا کہ نومی اس کے راستے میں آ کھڑا ہوا۔ تمہیں جاب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں؟ میں قطعی پسند نہیں کرتا کہ تم ادھر ادھر ماری ماری پھرو۔ کیا؟ وہ اس کا تمسخر اڑاتی ہوئی ہنس پڑی۔ صبا وہ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ وہ فوراً بول پڑی۔ اس صدی کا بہترین لطیفہ کہ تم یعنی نومی حسن میرا ادھر ادھر مارا مارا پھرنا پسند نہیں کر رہے، اور جب خود مجھے بھٹکنے کے لیے چھوڑ رہے تھے تب کوئی بات نہیں تھی۔ آخر میں وہ تلخ ہو گئی۔ میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ گزری باتیں بھلا دو، تمہارے کہنے سے میں بھول جاؤں گی کیا؟ کبھی نہیں۔ اور سن لو، آج کے بعد اگر تم نے میرے راستے میں آنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی وہ قریب سے گزرتے رکشے کو ہاتھ کے اشارے سے روک کر اس میں سوار ہو گئی۔ وہ خاصی اپسیٹ ہو گئی تھی۔ آفس میں اپنی پوری توجہ کام پر رکھنے کے باوجود بار بار اس کا ذہن بھٹک رہا تھا۔ وہ بہت پریشان ہو گئی۔ آج تیسرا دن تھا آفس جوائن کیے ہوئے۔ اس نے سوچا اگر ابھی سے کام خراب ہونے لگا تو آگے تو اللہ ہی حافظ ہے۔ بہت مشکل سے اس نے دن گزارا۔ واپسی میں وہ گھر آنے کی بجائے سیدھا سکندر بخت کے پاس چلی گئی۔ ارے میں ابھی آپ ہی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر دلکشی سے مسکراتا ہوا کہنے لگا۔ شاید آپ سوچوں کی دنیا میں زیادہ رہتے ہیں جبھی شہریوں کی جان و مال محفوظ نہیں ہے۔ وہ ہنس پڑا۔ خیر ایسا بھی نہیں ہے، ہم خواہ کچھ بھی کریں اپنے فرائض سے کبھی غافل نہیں رہتے۔ اچھا، اس کے انداز میں تمسخر تھا۔ جبھی وہ فوراً اپنے مخصوص انداز میں پوچھنے لگا، اینی پرابلم؟ جی ہاں، آپ کے شہر میں ایک شخص ہے نعمان حسن، وہ میرے لیے پریشانی کا سبب بنا ہوا ہے۔ مسز صبا، اگر آپ واقعی اس سے علیحدگی کا فیصلہ کر چکی ہیں تو کوئی فوری قدم اٹھائیں۔ اس کے بعد اگر اس نے آپ کے راستے میں آنے کی کوشش کی تو پھر ہم اس سے نمٹ لیں گے۔ اس کا مطلب ہے فوری طور پر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ وہ میرے راستے میں آنا چھوڑ دے۔ وہ کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، فرض کریں ہم اسے آپ کے راستے میں آنے سے روکتے ہیں، جواب میں اگر وہ یہ کہہ دے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس کھڑا ہے تو ہم… سکندر بخت، وہ آپ کے سامنے مجھے اپنی بیوی ماننے سے انکار کر چکا ہے۔ وہ اس کی بات کاٹ کر درمیان میں بول پڑی۔ آپ کی بات ٹھیک ہے صبا، لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ آپ کا شوہر ہے۔ ویسے آپ بتانا پسند کریں گی کہ اس نے کیا کہا ہے؟ آپ جان کر کیا کریں گے؟ آپ شاید خفا ہو گئیں۔ نہیں۔ پھر وہ فوراً ہی کھڑی ہو گئی۔ میں اب چلوں گی، چلیے میں آپ کو چھوڑاتا ہوں۔ ایک بات بتائیں سکندر بخت، اپنے پاس آنے والوں کو واپس ان کے گھروں تک چھوڑ آنا آپ کے فرائض میں شامل ہے کیا؟ نہیں۔ وہ اس کا مطلب سمجھ کر ہلکے سے مسکرایا۔ پھر مجھ پر یہ مہربانی کیوں؟ شاید آپ بھول گئی، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میری خاص کلائنٹ ہے، اور خاص کلائنٹ کو گھر تک چھوڑانا میرے فرائض میں شامل نہ بھی ہو تب بھی میں اسے اپنا ذاتی فرض سمجھتا ہوں۔ اچھا شکریہ،
ویسے اس وقت میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ ایز یو لائک۔ وہ اسے چھوڑنے دروازے تک آیا تھا۔ چھٹی کا دن تھا۔ وہ دن بھر ہفتے بھر کے جمع شدہ کام کرتی رہی۔ سپہر میں فراغت سے اماں کے پاس بیٹھی تو کہنے لگی، اماں، ابا سے کہیں میرا فیصلہ کروا دے، مجھے نومی کی طرف سے بہت دھڑکا لگا رہتا ہے، تو خود کیوں نہیں بات کرتی؟ مجھے اچھا نہیں لگتا، آپ کی بات اور ہے۔ اماں سر ہلاتی ہوئی اپنے کسی کام سے اٹھ کر چلی گئی تو بھابھی جو اس کے پاس ہی بیٹھی تھی کہنے لگی، تم نومی سے طلاق لینے کی بات کر رہی ہو؟ ہاں۔ تمہیں یہ مشورہ کس نے دیا؟ کسی نے نہیں، یہ میرا اپنا فیصلہ ہے۔ سوچ لو صبا، کوئی اچھا فیصلہ نہیں کر رہی تو؟ سوچنے کی گنجائش رہی کہاں ہے بھابھی؟ اور پھر تم ہی بتاؤ کیا سوچوں؟ اپنے لیے نہیں تو اپنے بچے کے لیے سوچو۔ نومی اس کا باپ ہے، اس حقیقت کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں جھٹلا سکتی، اور تم یہ فیصلہ کر کے کاشی کو اس کے باپ سے محروم کر رہی ہو۔ بھابھی، اگر میری جگہ تم ہوتی تو تم بھی یہی فیصلہ کرتی، میں کبھی بھی ایسا فیصلہ نہ کرتی۔ کیوں؟ آگے پتہ نہیں کتنی لمبی زندگی ہے، اور ماں باپ ہمیشہ ساتھ تھوڑی رہتے ہیں، اس کے بعد ذرا سوچو تم کیا کرو گی۔ بھابھی، خدا کے لیے ایسی باتیں تو نہ کرے۔ وہ ایک دم بول پڑی، میں غلط تو نہیں کہہ رہی؟ چلو اس بات کو اس طرح سوچ لو کہ ابھی تمہاری عمر اتنی زیادہ نہیں ہوئی کہ نومی سے فیصلہ کرانے کے بعد تم بقیہ زندگی اس گھر میں گزار دو۔ اماں ابا بھی ایسا کبھی نہیں چاہیں گے، اور ایسی صورت میں تمہیں شوہر تو مل جائے گا، لیکن کاشی کو باپ کبھی نہیں ملے گا۔ بھابھی، وہ حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی، میری بات سے انکار کر سکتی ہو تو؟ بھابھی براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تو غیر ارادی طور پر اس کا سر نفی میں ہلنے لگا۔ تو میرا مشورہ ہے صبا کہ اتنی جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کرو، ہو سکتا ہے نومی سدھر جائے، اور پھر تم اس کے ساتھ رہنے کے لیے کچھ شرائط رکھ سکتی ہو۔ نہیں، میں اپنے گھر کی بنیادیں شرائط پر نہیں رکھ سکتی۔ سوچ لو، سمجھوتا تو کرنا ہی پڑتا ہے، سمجھوتا بھی دیکھ بھال کر ہی کیا جاتا ہے، اور نومی جیسے بندے کے ساتھ میں سمجھتی ہوں سمجھوتا بالکل ناممکن ہے۔ میری کوئی نیکی ہی کام آ گئی جو میں اس کے چنگل سے نکل آئی، ہو سکتا ہے آئندہ میں اس کے جال میں اس بری طرح پھنس جاؤں کہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہ رہے۔ بھابھی کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر کندھے جھٹک کر اس کے پاس سے اٹھ گئی۔ انداز سے ظاہر تھا کہ وہ صبا کو حق بجانب نہیں سمجھ رہی۔ اسے اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ کون اسے صحیح سمجھتا ہے اور کون غلط۔ وہ خود اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتی تھی، اس لیے مطمئن تھی۔ گھر کے اور لوگ بھی اس سے متفق تھے سوائے بھابھی کے، اور بھابھی نے جو باتیں اس سے کہی تھی وہ فردن فردن گھر کے ہر فرد کے سامنے دہرائی، یہاں تک کہ ابا کو بھی قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن ابا نے بجائے قائل ہونے کے انہیں ڈانٹ کر رکھ دیا۔ تمہارا مطلب ہے میری بیٹی ساری زندگی تھانے کا چہرے کی چکر لگاتی رہے؟ آج کے بعد تم نومی کی طرف داری مت کرنا، بلکہ اس گھر میں اس کا نام تک نہیں سننا پسند کرتا، سمجھی تم؟ ابا کی ڈانٹ کا اتنا اثر ضرور ہوا کہ وہ پھر نومی کی طرف داری میں کسی سے ایک لفظ نہیں بولی، لیکن اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا کر رہ گئی۔ فوری طور پر تو انہوں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا، لیکن جیسے ہی صبا کی طرف سے خلا کا کیس درج ہوا وہ کھل کر سامنے آ گئی۔ گو کہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا تھا، پھر بھی وہ بات بے بات تانا دے جاتی۔ ان کا مخصوص جملہ تھا، تمہارا کیا ہے، اپنے شوہر کو تو چھوڑ ہی چکی ہو، تم کب چاہو گی کہ دوسرے کا گھر آباد ہو؟ وہ شدید ٹینشن کا شکار رہنے لگی۔ کبھی کبھی اس کا دل چاہتا کاشی کو لے کر کہیں دور چلی جائے، لیکن کوئی راستہ سجائی نہیں دیتا تھا۔ ایسے میں سکندر بخت کا کہا ہوا ایک جملہ اس کی یادداشت سے نکل کر اسے اپنے حصار میں لینے لگتا۔ اس نے کہا، صبا، کبھی جب زندگی کے راستے تنگ ہونے لگے یا کوئی اور دشواری پیش آئے تو بلا جھجک میرے پاس چلی آئیے گا، میں آپ کے لیے اپنے گھر کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھوں گا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اگر جیدانوں کی فہرست میں سب سے اوپر سکندر بخت کا نام لکھا جائے تو کیا مذائقہ ہے، میں آپ کو ایک چھت کی سائبانی دینے کا وعدہ کرتا ہوں۔ اسے اس حصار سے نکلنے میں دقت تو پیش آتی تھی، لیکن وہ نکل ضرور آتی تھی۔ جس روز کورٹ کی طرف سے اس کے حق میں فیصلہ ہوا وہ سیدھی سکندر بخت کے پاس چلی آئی۔ کہیے، کیا آپ کے شوہر نامدار نے ابھی تک آپ کے راستے میں آنا چھوڑا نہیں ہے؟ رسمی جملوں کے تبادلے کے بعد وہ پوچھنے لگا۔ اب اگر اس نے میرے راستے میں آنے کی کوشش کی تو میں خود اس کا منہ توڑ دوں گی۔ اچھا، وہ ہنس پڑا۔ جی ہاں، اس کا منہ توڑنے کا سرٹیفکیٹ مل گیا ہے مجھے۔ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا تو اس نے کورٹ کے کاغذات اس کے سامنے رکھ دیے۔ وہ کچھ دیر تک انہیں دیکھتا رہا، پھر پوچھنے لگا، آپ خوش ہیں؟ پتہ نہیں میں خوش ہوں یا نہیں، لیکن مطمئن ضرور ہوں۔ چلیے، مطمئن ہونا بھی بڑی بات ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے سکندر بخت، میں نے صحیح فیصلہ کیا ہے؟ فوری طور پر وہ کوئی جواب نہ دے سکا تو بیل بجا کر ملازم کو چائے لانے کا کہا۔ اس کے بعد اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، یہ فیصلہ تو آپ کو فوراً ہی کر لینا چاہیے تھا۔ خیر، ویسے دیر تو اب بھی نہیں ہوئی۔ ہاں، مزید تاخیر آپ کے لیے دشواریاں پیدا کر سکتی ہے۔ ذرا توقف کے بعد کہنے لگا، میرا خیال ہے اب میں آپ کو نومی کے بارے میں مزید بتا دوں۔ پہلے میں نے اس لیے بتانا مناسب نہیں سمجھا کہ وہ بہرحال آپ کا شوہر تھا،
اور میں سوچتا تھا ہو سکتا ہے آپ کے اندر کہیں اس کے لیے نرم گوشہ موجود ہو، اور ایسی صورت میں میرے منہ سے نکلی کوئی بھی بات آپ کو ناگوار گزر سکتی ہے۔ اتنی لمبی تمہید باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اسے تفصیل میں جاتا دیکھ کر کہنے لگی، چلیے اگر آپ کہتی ہیں تو میں مزید تفصیل میں نہیں جاتا، اور میں نومی کے بارے میں بھی کچھ نہیں سننا چاہتی۔ جیسی آپ کی مرضی، میں کچھ نہیں کہتا۔ ملازم چائے لے آیا تھا، وہ ٹرے اپنے آگے گھسیٹ کر چائے بنانے لگا، پھر کپ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، اب آئندہ کے لیے آپ نے کیا سوچا ہے؟ فی الحال تو کچھ نہیں، ہاں جب بھی سوچوں گی اپنے بچے کے لیے ہی سوچوں گی۔ صرف اس کے لیے کیوں، اپنے لیے کیوں نہیں؟ میری زندگی اب اس کے لیے ہے، اور وہی میرا سب کچھ ہے۔ وہ کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتا رہا، دل چاہا اس حوالے سے مزید بات کرتے ہوئے اسے اس کی زندگی کی اہمیت کا احساس دلائے، لیکن وہ کچھ اتنی حساس ہو رہی تھی کہ وہ اپنی بات آئندہ کے لیے ٹالتے ہوئے صرف ہلکے سے سر ہلا کر رہ گیا۔ میں اب چلوں گی۔ اسے خاموش دیکھ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ صبا، کبھی فرصت ملے تو گھر آئیے۔ وہ جیب سے کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرے یہاں آنے سے آپ کے کام میں حرج ہوتا ہے؟ وہ ہنس پڑا، آپ بہت جلد اپنے طور پر مطلب نکال لیتی ہیں، کچھ غلط تو نہیں کہتی؟ خیر، آج میں صرف آپ کو کورٹ کا فیصلہ دکھانے آئی تھی، تاکہ آئندہ کبھی آپ نعمان حسن کو میرے راستے میں کھڑا دیکھ کر محض اس لیے نظر انداز نہ کر جائیں کہ وہ میرا شوہر ہے۔ آپ شاید برا مان گئی۔ بالکل نہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ خدا حافظ کہہ کر اس کے آفس سے نکل آئی۔ گھر میں داخل ہوئی تو غیر معمولی خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ وہ اماں اور عاشی کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑاتی ہوئی اندر چلی آئی۔ اس نے دیکھا کاشی ماں کی گود میں سو رہا ہے اور عاشی پلنگ پر لیٹی ہوئی کوئی میگزین دیکھ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اماں کے پاس بیٹھ کر پیروں کو سینڈل کے قید سے آزاد کرنے لگی۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ سیدھی ہوتی ہوئی پوچھنے لگی، خیریت؟ اماں کے جواب نہ دینے پر وہ پوچھنے لگی، بھابھی کہاں ہے؟ اپنے کمرے میں ہوگی۔ کوئی بات ہو گئی ہے کیا؟ نہیں۔ اماں کے نہیں کہنے پر عاشی ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ آپ بھی کمال کرتی ہیں اماں، آپ کے نزدیک کوئی بات ہی نہیں ہے۔ سنو آپا، بھابھی نے اتنی زور سے کاشی کے منہ پر تھپڑ مارا ہے، تم دیکھو تو اس کا گال ابھی تک لال ہو رہا ہے۔ وہ حیران ہو کر عاشی کی طرف یوں دیکھنے لگی جیسے پوچھ رہی ہو کہ کیوں مارا ہے بھابھی نے۔ کاشی بیچارہ کھیلتا ہوا ان کے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اس پر وہ واویلا مچایا انہوں نے کہ توبہ، اور پتہ ہے آپا، اس نے آگیا عاشی کی بات سنی ہی نہیں، یوں ہی ننگے پیر اٹھ کر بھابھی کے کمرے کی طرف چلی آئی۔ دروازہ اندر سے بند تھا، وہ پوری طاقت سے دروازے پر ہاتھ مارنے لگی۔ کیا قیامت آ گئی ہے جو یوں دروازہ پیٹ رہی ہو؟ دروازہ کھولتے ہی بھابھی چلا کر پوچھنے لگی، تم نے کاشی کو تھپڑ کیوں مارا؟ غصے سے اس کی آواز لرزنے لگی۔ اوہو، تو ماں بہن نے کان بھر دیے ہیں، تم میری بات کا جواب دو۔ ہاں، میں نے مارا ہے اسے، آ کر دیکھو میری ڈریسنگ ٹیبل کا کیا حال کیا ہے۔ اس نے جو بھی حال کیا ہو، تمہیں مارنے کی جرت کیسے ہوئی؟ آئندہ اگر تم نے کاشی کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو میں تمہارے ہاتھ توڑ دوں گی، سمجھی تم؟ تو اپنے بچے کو سنبھال کر رکھو، جدھر مرضی منہ اٹھائے چل پڑتا ہے۔ یہ اس کا گھر ہے، جہاں اس کا دل چاہے گا جائے گا، تم کون ہوتی ہو روکنے والی؟ بس کرو صبا، میں اگر کچھ کہوں گی تو تمہیں آگ لگ جائے گی، اس لیے میرا منہ نہ ہی کھلواؤ تو بہتر ہے۔ تم جو نہ کہو کم ہے، لیکن اتنا یاد رکھو، آئندہ اگر اسے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو کھڑے کھڑے اس گھر سے نکلوا دوں گی۔ ہاں، تم اور کیا کرو گی بھلا؟ جیسا اپنے ساتھ کر چکی ہو ایسا دوسرے کے ساتھ بھی کرو گی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ کچھ دیر تک وہ سن سی کھڑی رہی، پھر اماں کے پاس چلی آئی۔ کیوں اس کے منہ لگتی ہے؟ اماں اسے دیکھتے ہی بولی، اماں میں کاشی کے ساتھ کوئی زیادتی برداشت نہیں کروں گی، ابا آئے تو میں خود ان سے بات کروں گی، سمجھا کر رکھیں اپنی بہو کو، ورنہ میں اس کا حشر خراب کر دوں گی۔ پھر وہ منہ دھونے کی غرض سے اٹھ کر چلی گئی۔ اب تک اسے اپنی ہر بات ابا سے کہنے کے لیے اماں کا سہارا لینا پڑتا تھا، لیکن جب بیٹے کی بات آئی تو وہ خود ابا کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اس کی ساری بات سننے کے بعد ابا نے باری باری سب کو بلا کر اس کے سامنے ہدایت کی کہ آئندہ کاشی کو ہاتھ لگانا تو دور کی بات، کوئی اس بچے کو اونچی آواز میں بھی پکارے گا نہیں، اور اس کا دل رکھنے کی خاطر آخر میں انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ گھر کاشف کا ہے، وہ جسے چاہے یہاں رکھے اور جسے چاہے نکال باہر کرے۔ اس نے فاتحانہ نظروں سے بھابھی کی طرف دیکھا، وہ جلتی بھنتی وہاں سے چلی گئی۔ ان کے پیچھے باقی سب بھی کمرے سے نکل گئے۔ جب وہ ابا کے سامنے اکیلی رہ گئی تب وہ اس سے کہنے لگے، بس اب خوش؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ویسے تمہیں اس الو کے پٹھے سے اتنا پیار کیوں ہے بیٹا؟ ابا کے ہلکے پھلکے لہجے پر وہ ہنس پڑی۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے چلتا رہا۔ 3 سال بیت گئے۔ اس دوران عاشی بھی اپنے گھر کی ہو گئی۔ بھابھی کی طرح اسما بھی 2 بچوں کی ماں بن گئی۔ اس نے شاید ابھی تک اپنے بارے میں نہیں سوچا تھا، اس لیے کاشی میں بگن رہ کر مطمئن نظر آتی تھی۔ ابا کی شاید پہلی ہی ڈانٹ کافی تھی، جو اس کے بعد پھر کبھی کسی نے کاشی کو نہیں ڈانٹا تھا، لیکن اب صورتحال کچھ مختلف ہو گئی تھی۔ بھابھی کے بچے چھوٹے ہونے کے باوجود کاشی کو مارنے لگے تھے۔ وہ بچوں کو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی،
بھابھی سے شکایت کرتی تو وہ فوراً جواب دیتی تمہارا کاشی کچھ کم تو نہیں ہے۔ وہ بھابھی کی بات پر خاموش ہو جاتی، لیکن جانتی تھی کہ کاشی کو مارنے کی عادت نہیں ہے، اور نہ ہی وہ دوسرے بچوں کی طرح خواہ مخواہ چھیڑ خانی کرتا ہے۔ وہ اتنی سی عمر میں بھی بہت حساس نظر آتا تھا، حالانکہ وہ اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتی تھی، پھر بھی پتہ نہیں اس کا معصوم ذہن کیا سوچتا تھا کہ وہ زیادہ تر خاموش ہی رہتا تھا۔ ابا البتہ ہر مقام پر اس کے سامنے ڈھال بن جاتے تھے۔ انہیں شاید اس کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا احساس تھا، جب بھی وہ کچھ زیادہ ہی اس کی طرفداری کرتے تھے۔ وہ اسے خوش دیکھنا چاہتے تھے، کچھ بھی تھا وہ ان کی بیٹی تھی، انہوں نے کبھی اسے قصوروار نہیں سمجھا۔ اگر کبھی کسی نے اس کی بابت کوئی سوال کیا بھی تو انہوں نے ہمیشہ ایک ہی جواب دیا، ماں باپ کی خطاؤں کی سزا اولاد کو ملتی ہے، پتہ نہیں مجھ سے ایسی کون سی خطا سرزد ہو گئی ہے جس کی سزا میری بیٹی کو ملی۔ وہ سارا الزام اپنے سر رکھ کر بولنے والے کا منہ بند کر دیتے تھے۔ وہ خود بھی جاب کرتی تھی، اس کے باوجود ابا ہر مہینے کچھ رقم اسے جیب خرچ کے نام پر دے دیا کرتے اور اسے یہ احساس دلاتے کہ وہ اس کی ذات سے غافل نہیں ہے۔ شروع میں جو لوگوں نے اپنی اپنی سوچ کے مطابق باتیں کی تھیں اور بات بے بات اسے موضوع بنایا تھا، اب وہ بات نہیں تھی۔ لوگ یا تو اسے بھول گئے تھے یا پھر انہیں کوئی نئے موضوع مل گئے تھے۔ بہرحال اس طرف سے وہ خاصی مطمئن ہو گئی تھی کہ اب اسے کریدا نہیں جاتا تھا۔ کاشی اب باتیں کرنے لگا تھا، اس کی باتیں بھی بہت معصوم ہوتی تھی، بالکل اس کی طرح، جبکہ بھابھی کی بیٹی کاشی سے تقریباً 1 سال چھوٹی تھی۔ اس کے باوجود وہ پٹر پٹر بولتی تھی، اس کی قینچی کی طرح چلتی زبان دیکھ کر وہ اکثر ایک ہی بات سوچتی تھی، جیسی ماں ویسی بیٹی۔ کاشی کی دوستی اسما کے بچوں کے ساتھ تھی۔ اسما جب بھی آتی کاشی خوش ہو جاتا اور بہت دیر تک اس کے بچوں کے ساتھ کھیلتا رہتا تھا۔ اپنے بیٹے کی خوشی کی خاطر وہ خود بھی غیر ارادی طور پر اس کی منتظر رہنے لگی تھی۔ جس روز اسما آ جاتی کاشی کے ساتھ ساتھ وہ بھی خوش ہو جاتی، لیکن اس وقت اس کی خوشی دھری رہ گئی۔ جب ایک روز اسما دن بھر رہنے کے بعد شام میں گھر چلی گئی تو کاشی بڑی معصومیت سے اس سے پوچھنے لگا، ماما ہم اپنے گھر کب جائیں گے؟ وہ پہلے تو حیران ہوئی، پھر اسے گود میں اٹھاتی ہوئی کہنے لگی، بیٹا ہمارا گھر تو یہی ہے، یہ تو ہمارا گھر نہیں ہے۔ بچہ بڑے یقین کے ساتھ بولا تھا، تم سے کس نے کہا ہے کہ یہ ہمارا گھر نہیں ہے؟ کاشی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بتاؤ نا بیٹا، اسما آنٹی بھی تو اپنے گھر چلی جاتی ہیں۔ کاشی بہت دیر کے بعد بول کر اسے لاجواب کر گیا۔ پھر وہ اکثر ایسے ہی سوال کر کے اسے لاجواب کرنے لگا۔ شروع میں وہ اس کے ایسے سوالوں سے کھو جایا کرتی تھی، پھر پریشان ہونے لگی اور آخر میں اس پر جھنجھلاہٹ کے ساتھ غصہ بھی سوار ہونے لگا۔ ایسے میں بیچارے کاشی کی شامت آ جاتی۔ وہ جب اپنے گھر جانے کی بات کرتا وہ اسے مارنے لگتی۔ صبا نہ اسے اس بری طرح مارا کر، ٹھیٹ ہو جائے گا۔ اماں کے سمجھانے پر وہ روحان سی ہو گئی۔ یہ کیوں مجھ سے ایسے سوال کرتا ہے؟ بچہ ہے، آرام سے سمجھا دو۔ یہ ذلیل کی اولاد آرام سے بھی نہیں سمجھتا۔ تو چھوڑ، میں اسے سمجھا دوں گی۔ اماں نے بڑھ کر کاشی کو گود میں اٹھا لیا۔ اب تک اس نے اپنے بارے میں نہیں سوچا تھا، لیکن اب کاشی کی باتیں اسے اپنے بارے میں سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ رات بھر دیر تک وہ سوچتی اور الجھتی رہی، آخر میں اس نتیجے پر پہنچی کہ وہ ہمیشہ اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ اپنے لیے نہیں تو کاشی کے لیے اسے نہ صرف گھر بلکہ ایسے شخص کی بھی ضرورت ہے جو کاشی کو باپ کا پیار دے سکے۔ ایسا کون ہوگا؟ ذہن میں یہ سوال ابھرنے کی دیر تھی کہ نگاہوں میں سکندر بخت کا دراز سراپا سما گیا، ساتھ اس کے خوبصورت جملوں کی بازگشت تھی جو اسے اپنے حصار میں لینے لگی۔ ان 3-4 برسوں میں وہ ایک پل کو بھی اس سے غافل نہیں رہا تھا۔ اکثر راستہ چلتے ہوئے وہ اچانک اس کے سامنے آ جاتا تھا، گو کہ ہمیشہ وہ یہ پوز کرتا جیسے اتفاقاً اس کے سامنا ہو گیا ہو، جبکہ اس کا ہر انداز بتاتا تھا کہ وہ اتفاقاً نہیں بلکہ بہت سوچ کر اس کے سامنے آیا ہے۔ پھر میں اب تک اسے نظر انداز کیوں کرتی آئی ہوں؟ وہ اپنے آپ سے پوچھنے لگی، لیکن جواب میں کوئی ایسی وجہ اس کی سمجھ میں نہیں آئی جو اسے مطمئن کر سکے۔ شاید یہ رات سکندر بخت کو بہت دیر تک سوچنے کا نتیجہ تھا کہ صبح آفس جاتے ہوئے جب وہ بقول اس کے اتفاقاً اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تو اس تمام عرصے میں پہلی بار اسے دیکھ کر اس کی دھڑکنیں منتشر ہو گئیں۔ لیکن کیونکہ اب تک وہ اس کے سامنے بہت پر اعتماد ہی تھی، اس لیے اب اس کی کوشش تھی کہ اس کا اعتماد برقرار رہے، لیکن جانے اس کی آنکھوں نے رنگ بدل کر اس کی کوششوں کو ناکام بنایا یا تپتے رخساروں نے، بہرحال اپنا آپ چھپانے کی کوشش میں کہیں وہ مات ضرور کھا گئی جو وہ ایک پل میں اس کے اندر تک کا سفر کرایا۔ جب ہی سارے تکلفات پر سے پوچھ ڈال کر کہنے لگا، آؤ آج کے دن کا آغاز تھوڑی بے قاعدگی سے کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ دفتر کی چھٹی کرو؟ کیوں؟ میں تم سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ بہت ساری باتیں؟ وہ زیر لب بڑبڑاتی ہوئی کچھ سوچنے لگی۔ کبھی کبھی کوئی کام بنا سوچے سمجھے بھی کر لینا چاہیے۔ آؤ میرے ساتھ۔ وہ جواب کا انتظار کیے بغیر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی گاڑی کے پاس لے آیا۔ سکندر بخت، وہ پھر کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ وہ سمجھ گئی وہ اس کی کوئی بات نہیں سنے گا، اس لیے خاموشی سے بیٹھ گئی۔ زندگی میں کبھی کبھی بے قاعدگی مزہ دیتی ہے۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہنے لگا، وہ کچھ نہیں بولی۔ خدا کے لیے صبا،
اب چپ چاپ کا روزہ مت رکھ لینا۔ کمال ہے، نہ بولنے دیتے ہو نہ چپ رہنے دیتے ہو۔ آخر کیا چاہتے ہو؟ چاہتا تو بہت کچھ ہوں۔ خیر یہ بتاؤ اس وقت کہاں چلیں؟ صبح صبح کہاں چلو گے؟ چلو تمہیں سمندر کی سیر کرا دوں، لگتا ہے نیلے پانیوں کو دیکھے ہوئے تمہیں زمانہ ہو گیا ہے۔ وہ گاڑی کا رخ موڑتے ہوئے اطمینان سے بولا، تمہیں کیسے پتا کہ مجھے سمندر دیکھے ہوئے زمانہ ہو گیا ہے؟ تمہاری طبیعت پر چھائی بیزاری سے۔ ذرا توقف کے بعد کہنے لگا، وہاں جا کر تم فریش ہو جاؤ گی، اور مجھے فریش چہرے بہت اچھے لگتے ہیں۔ وہ خاموشی سے سامنے رکھا اخبار اٹھا کر دیکھنے لگی، وہی روزمرہ جیسی خبریں۔ وہ اسے اتنی سنجیدگی سے اخبار پڑھتے دیکھ کر کہنے لگا، یہ روزانہ ایک ہی جیسی خبریں کیوں ہوتی ہیں؟ کمال تو یہ ہے کہ ہم روزانہ ان خبروں کو اتنی توجہ سے اس طرح پڑھتے ہیں جیسے پہلی بار پڑھ رہے ہوں۔ ہاں واقعی یہ ہمارا کمال ہے۔ وہ ہنستی ہوئی اخبار رول کرنے لگی۔ دیکھا، ابھی تو صرف نم ہوا نے ہی تمہیں چھوا ہے کہ تم ہنسنے لگی۔ جب ان ہواؤں کے بیچ کھڑی ہوگی تو یقیناً کھلکھلانے لگو گی۔ وہ فوراً ہونٹ بیچ کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ پھر بہت دیر تک وہ اس کے ساتھ ساحل کی نرم نرم ریت پر ادھر سے ادھر چکر لگاتی رہی۔ اس دوران وہ بالکل خاموش تھا۔ وہ خود ہی اندازہ لگانے کی کوشش کرنے لگی کہ وہ اس سے کیا کہے گا۔ آؤ وہاں بیٹھتے ہیں۔ طویل خاموشی کے بعد وہ ایک بڑے سے پتھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، تو وہ اس کے ساتھ چلتی ہوئی اس پتھر پر آ بیٹھی۔ کچھ کھانا پسند کرو گی؟ نہیں، اس وقت کچھ نہیں۔ چلو واپسی میں تمہیں اچھی سی چائے پلواؤں گا۔ وہ صرف سر ہلا کر رہ گئی۔ میرا خیال ہے تم خاصی فریش ہو گئی ہو، اب مجھے اصل موضوع پر بات کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ وہ اس کے سامنے بیٹھتا ہوا خوشگوار لہجے میں بولا، جبکہ وہ گھٹنوں پر ٹھوڑی ٹکائے ریت پر آڑی ترچھی لکیریں بنانے لگی۔ وہ کچھ دیر تک اس کی انگلی کی حرکت کو ہنوز دیکھتا رہا جو گیلی ریت پر ادھر سے ادھر چکرا رہی تھی۔ غیر ارادی طور پر وہ اس کی کھینچی ہوئی لکیروں میں کوئی ایسی بات تلاش کرنے لگا جو اس نے جانے میں ہی صحیح لیکن اس کے لیے لکھ دی ہو۔ بہت غور کرنے پر اسے کوئی بات نظر نہ آئی۔ تب وہ کہنے لگا، صبا، حقیقت سے نظریں چرانے کے لیے اتنا عرصہ کافی ہوتا ہے۔ اس کی حرکت کرتی انگلی رک گئی اور وہ ذرا سر اونچا کر کے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ہاں صبا، اپنے بارے میں نہ سوچ کر تم حقیقت سے نظریں ہی تو چرا رہی ہو، ورنہ ایک گھر کی اہمیت سے تم انکار نہیں کر سکتی۔ شاید تمہیں یاد ہو، میں نے تمہیں ایک چھت کی سائبانی دینے کا وعدہ کیا تھا۔ میں اب تک اپنے وعدے پر قائم ہوں، بلکہ مجھے یہ کہنا چاہیے کہ میرے گھر کے کھلے دروازے ایک عرصے سے تمہارے منتظر ہیں۔ صرف گھر کے دروازے؟ وہ بے اختیار پوچھ بیٹھی۔ دل کے بھی؟ وہ سینے پر ہاتھ رکھتا ہوا قدرے شوخی سے بولا، تو وہ دوبارہ سر جھکا کر ریت سے کھیلنے لگی۔ کچھ کہو گے نہیں؟ مثلاً کیا کہوں؟ ان کھلے دروازوں میں آنے کی بات کرو۔ سکندر بخت، میں اکیلی نہیں ہوں، میرے ساتھ کاشی بھی ہے۔ پتہ نہیں تمہارے دروازے اتنے کشادہ ہیں بھی یا نہیں، جن میں سے میرا اور کاشی دونوں کا وجود ایک ساتھ داخل ہو سکے۔ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ صرف اتنا کہ اپنے بارے میں سوچتے ہوئے میں کاشی کو نظر انداز نہیں کر سکتی، وہ میری ذات کا ایک حصہ ہے۔ ذرا توقف کے بعد کہنے لگی، تم میرے حالات سے پوری طرح آگاہ ہو، مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ میں نے اب تک اپنے بارے میں نہیں سوچا تھا، لیکن اب میرا بیٹا جس نے اب تک اپنے باپ کو دیکھا نہیں، وہ مجھ سے کچھ ایسے سوال کرنے لگا ہے کہ میں اپنے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ پھر بھی میں یہ بات واضح کر دوں کہ میں اسی شخص کے ساتھ قبول کروں گی جو مجھے چھت کی سائبانی دینے کے ساتھ ساتھ میرے بیٹے کو قبول کرنے کا وعدہ بھی کرے۔ وہ خاموش ہو گئی اور وہ فوری طور پر کوئی جواب نہ دے سکا۔ کیا خیال ہے، واپس چلیں؟ اس کی خاموشی سے اکتا کر وہ کہنے لگی، میرا جواب نہیں سنو گی؟ نہیں، پہلے تم اچھی طرح سوچ لو، اس کے بعد جواب دینا۔ وہ کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ آؤ چلیں۔ وہ بہت خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑی۔ راستے بھر وہ کچھ نہیں بولا، لیکن گھر کے سامنے گاڑی روکتے ہی وہ اسے ہر اندیشے سے نکال لے گیا۔ سنو صبا، مجھے تمہارا بیٹا قبول ہے، یقین کرو میرے دروازے تمہارے تصور سے کہیں زیادہ کشادہ ہیں۔ وہ کچھ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اور سنو، اب کاشی کوئی سوال کرے تو لاجواب مت ہو جانا، بلکہ اس سے کہہ دینا کہ بہت جلد اس کے پاپا آ کر تم دونوں کو لے جائیں گے۔ وہ سر ہلاتی ہوئی اپنی طرف کا دروازہ کھول کر نیچے اتر آئی۔ وہ شرطوں پر نئی زندگی اور اپنے گھر کی بنیاد رکھنے کی قائل نہیں تھی، لیکن اب حالات مختلف تھے۔ ایک بار دھوکہ کھانے کے بعد اس کی سوچ ذرا بدل گئی تھی۔ اب بھی اسے اپنی فکر نہیں تھی، اس کی سوچوں کا محور کاشی تھا۔ اس لیے نکاح کے وقت ہی اس نے کاشی کے لیے خاصی شرائط رکھ دی کہ وہ یعنی سکندر بخت اس کے بیٹے کو تحفظ فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ساری ذمہ داریاں قبول کرے گا۔ اپنی طرف سے اس نے ہر طرح کا اطمینان کر لیا تھا، اور پہلے ہی دن وہ بقول سکندر بخت کے اس کشادہ دروازے سے کاشی کے ساتھ ہی داخل ہوئی تھی۔ اس گھر میں سکندر کے علاوہ اس کے بڑے بھائی اپنی بیوی اور 3 بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ انہوں نے بہت کھلے دل سے اسے اور کاشی کو قبول کیا کہ وہ بہت حد تک مطمئن ہو گئی۔ شروع کے دن خاصے اچھے گزرے۔ اس دوران اگر کوئی بات ہوئی بھی
تو یا تو اس نے محسوس نہیں کی یا جان بوجھ کر نظر انداز کر گئی۔ جب زندگی معمول پر آئی تب وہ سب کا تفصیلی جائزہ لینے لگی۔ سکندر کے بھائی اور بھابھی فطرتاً نیک اور مہربان تھے، ان کے بچے بھی محبت کرنے والے تھے۔ جبھی کاشی کی ان سے بہت دوستی ہو گئی تھی اور وہ سارا وقت ان کے ساتھ کھیلتا رہتا تھا۔ اور جب سکندر کے بارے میں سوچنے بیٹھی تو اسے لگا جیسے وہ کہیں نہ کہیں کوتاہی کر رہا ہے، اور یہ کوتاہی اس کے بیٹے کے ساتھ تھی۔ اس نے اس گھر میں آنے کے بعد تمام روز و شب سوچ ڈالے، لیکن اسے کوئی لمحہ ایسا نہ ملا جب سکندر نے کاشی کو مخاطب کیا ہو یا اس سے خود سے کوئی بات کی ہو۔ اس نے سوچا اب وہ خود ایسا موقع پیدا کرے گی جو ان دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کا سبب بنے۔ رات میں کاشی عامر کے ساتھ کھیلتا ہوا ٹی وی لاؤنج میں ہی سو گیا، تو وہ جان بوجھ کر اسے وہیں چھوڑ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر بعد جب سکندر کمرے میں آیا تو وہ اس سے کہنے لگی، سکندر ذرا کاشی کو آواز دینا، اس کے سونے کا وقت ہو گیا ہے، میرا خیال ہے وہ وہیں سو گیا ہے۔ گو کہ وہ اسے سویا ہوا دیکھ چکی تھی، اس کے باوجود حیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگی، ارے وہاں کیسے سو گیا؟ اچھا پلیز تم اسے اٹھا لاؤ، میں خاصی تھک گئی ہوں۔ وہ اس کی بات انسنی کرتا ہوا بیڈ پر لیٹ گیا، تو وہ کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر خود ہی اسے لینے چلی گئی۔ جب وہ اسے کندھے سے لگائے واپس آئی تو سکندر دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے لیٹا تھا۔ اسے دیکھتے ہی کہنے لگا، اتنے بڑے بچے کو گود میں اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہارے خیال میں اسے کیسے لے کر آتی؟ وہ کاشی کو لٹانے کے بعد پوچھنے لگی، تم اس کا ہاتھ پکڑ کر لا سکتی تھی، سوئے ہوئے بچے کا ہاتھ پکڑ کے کیسے لاتی؟ اور پھر ابھی یہ اتنا بڑا نہیں ہوا کہ میں اسے نہ اٹھا سکوں۔ گو کے اندر ہی اندر اسے سکندر پر غصہ آ رہا تھا، اس کے باوجود وہ ضبط کرتی ہوئی بڑے سکون سے جواب دے رہی تھی۔ پھر اس نے اپنی سی ہر کوشش کر دیکھی، لیکن سکندر کسی بھی طرح کاشی کی طرف راغب نہیں ہوا، اور اب تو وہ محسوس کر رہی تھی کہ کاشی بھی نہ صرف سکندر سے کترانے لگا تھا بلکہ خاص طور سے اس کے سامنے ایسی حرکتیں کرتا جو اسے سخت ناگوار گزرتی تھیں۔ یہ صورتحال اس کے لیے بے حد پریشان کن تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کاشی کی شخصیت کسی پہلو سے ادھوری رہ جائے اور وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو کر سرکشی پر آمادہ ہو جائے۔ یہ حقیقت تھی کہ اس نے صرف کاشی کا مستقبل محفوظ کرنے کی خاطر اپنے بارے میں سوچا تھا، اور جب وہی اسے غیر محفوظ لگنے لگا تو اسے اپنے فیصلے پر افسوس ہوا، کیونکہ کاشی بہرحال اس کے لیے سب سے بڑھ کر تھا۔ وہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ کئی بار اسے بھابھی کی کہی بات یاد آئی کہ تمہیں شوہر تو مل جائے گا لیکن تمہارے بچے کو باپ نہیں ملے گا۔ اس نے سوچا آخر سکندر کا رویہ کاشی کے ساتھ ایسا کیوں ہے؟ انسان تو غیر کے بچے کو بھی پیار سے بلا لیتا ہے، اور پھر کاشی تو وہ سوچ سوچ کر الجھتی رہی۔ آخر میں اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود سکندر سے اس سلسلے میں بات کرے گی کہ وہ کیوں اس کے بچے کو اس طرح نظر انداز کر رہا ہے۔ کچھ دن اور گزر گئے۔ اس دوران اس نے جب بھی سکندر سے کاشی کے بارے میں کوئی بات کرنی چاہی وہ بڑی خوبصورتی سے موضوع بدل گیا۔ سکندر میرا خیال ہے اب کاشی کو اسکول میں داخل کر دینا چاہیے۔ ہاں کر دو، وہ بہت عام سے لہجے میں کہہ کر جیسے ہی کوئی اور بات کرنے لگا وہ فوراً بول پڑی، تمہارا کیا خیال ہے کون سے اسکول میں داخل کرواؤں؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں، بھابھی بتا رہی تھی ان کے بچوں کو تم نے داخل کروایا تھا اور اسکول بھی اچھا ہے، میں سوچ رہی ہوں کاشی کو بھی وہیں ڈال دوں۔ وہ کچھ نہیں بولا۔ پھر صبح تم میرے ساتھ چل رہے ہو نا؟ کہاں؟ کاشی کے داخلے کے لیے۔ تم خود ہی چلی جانا۔ تم کیوں نہیں جاؤ گے؟ مجھے ابھی فرصت نہیں ہے، اور پلیز صبا اب ختم کرو یہ موضوع، ایک بات کے پیچھے ہی پڑ جاتی ہو۔ وہ کچھ دیر اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ فوراً پوچھنے لگا۔ میں ذرا کاشی کو دیکھا، بہت دیر سے اس کی آواز نہیں ہے، اندر ہوگا عامر کے ساتھ۔ پھر بھی جب تک اسے دیکھ نہ لوں میری تسلی نہیں ہوگی۔ یوں کیوں نہیں کہتی کہ میرے پاس بیٹھنا اچھا نہیں لگ رہا؟ کیسی باتیں کرتے ہو، میں بس ابھی آ رہی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ کاشی کو آواز دیتی ہوئی چلی گئی۔ وہ کچھ دیر تک بیٹھا ہلتے پردے کو دیکھتا ہوا جانے کیا سوچتا رہا، پھر تکیہ سیدھا کرتا ہوا کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ اس شام وہ لان میں بیٹھی بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ بھیا اور بھابھی بچوں کو اس کے پاس چھوڑ کر کسی عزیز کے ہاں گئے ہوئے تھے۔ وہ اتنے انہماک سے بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھ رہی تھی کہ اسے سکندر کے آنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ ہیلو، وہ اپنی کیپ اتار کر اس کے سر پر رکھتا ہوا بولا تو وہ چونک گئی۔ ارے تم کب آئے؟ ابھی جب تم نے دیکھا۔ پھر وہ کرسی کھینچ کر بیٹھتا ہوا بچوں کو آواز دینے لگا، گڑیا، سارا، عامر، یہاں آؤ۔ تینوں بچے بھاگتے ہوئے اس کے پاس آ گئے۔ اس نے دیکھا کاشی اپنی جگہ کھڑا رہ گیا۔ اس کا دل چاہا بھاگ کر اسے اپنی بازوؤں میں بھر لے، لیکن اپنی خواہش کو دل میں دباتے ہوئے وہ سکندر کی طرف دیکھنے لگی جو تینوں بچوں میں چاکلیٹ تقسیم کر رہا تھا۔ پھر وہ اپنی جیب الٹ کر دکھانے لگا، بس سب ختم ہو گئے۔ جب بچے واپس کھیلنے کے لیے چلے گئے تب وہ اسے کہنے لگی، تم نے کاشی کو چاکلیٹ نہیں دیے؟ وہ خود ہی نہیں آیا، تم اگر بلاتے تو وہ ضرور آتا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر اندر کی طرف چل پڑی۔ صبا، سکندر کی پکار کو وہ نظر انداز کرتی ہوئی کچن میں آ گئی۔ ابھی وہ چائے کا پانی رکھ ہی رہی تھی کہ وہ اس کے سر پر پہنچ گیا۔
سنو، کیا کہنا چاہ رہی تھی تم؟ مجھے جو کہنا تھا کہہ دیا، مزید کچھ نہیں کہنا۔ تم سمجھتی ہو میں نے جان بوجھ کر اسے نظر انداز کیا ہے؟ یہ اپنے آپ سے پوچھو۔ دیکھو صبا، کاشی کی وجہ سے تلخی پیدا کرنے کی کوشش مت کرو۔ ابتدا تمہاری طرف سے ہوئی ہے، مجھے الزام مت دو۔ تم کیا چاہتی ہو میں اسے سر پر بٹھا لوں؟ وہ خواہ مخواہ بات بڑھا رہا تھا۔ سکندر، اس بات کو یہی ختم کر دو ورنہ تلخیاں بڑھ جائیں گی۔ نہیں، میرا خیال ہے بات ابھی صاف ہو جانی چاہیے۔ کہو تمہیں کیا شکایت ہے؟ تم اپنے اور کاشی کے درمیان نہ مٹنے والے فاصلے پیدا کر رہے ہو۔ میں نے آج تک نہیں دیکھا تمہیں اسے مخاطب کرتے ہوئے۔ آخر کیوں؟ وہ خود میرے پاس نہیں آنا چاہتا۔ یہ جھوٹ ہے، وہ تمہیں اپنا باپ سمجھتا ہے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ بچہ اپنے باپ کے پاس نہ جائے؟ تم نے کبھی اسے پیار سے بلایا ہی نہیں۔ میں اس سے پیار نہیں کر سکتا۔ اس کی صاف گوئی پر وہ چیخ پڑی۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ جبکہ تم نے نکاح کے وقت اس کی ہر ذمہ داری قبول کی تھی۔ ہاں، میں نے اس کی پرورش کی ہر ذمہ داری قبول کی ہے، اسے پیار دینے کی نہیں۔ سکندر بخت، اس کی حیرت کو نظر انداز کرتا ہوا وہ کچن سے نکل گیا تو وہ کتنی دیر تک دروازے پر نظریں جمائے کھڑی رہ گئی۔ کیتلی میں سے گرم گرم بھاپ نکل کر اس کے وجود کو چھونے لگی تو وہ چولہا بند کرتی ہوئی باہر آ گئی۔ اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہونے لگی تھی اور وہ ایک بار پھر اس جملے کی زد میں آ گئی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ماما، گڑیا نے مجھے یہ چاکلیٹ دیے ہیں۔ کاشی نے آ کر اسے سوچو کہ بھون میں دسنے سے بچا لیا۔ وہ چپ چاپ اس کی ہتھیلی دیکھنے لگی جس پر 2 چاکلیٹ رکھے تھے۔ ماما، میں یہ چاکلیٹ کھا لوں؟ بیٹا، تمہیں چاکلیٹ اچھے لگتے ہیں؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ وہ کچھ دیر تک اس کے معصوم چہرے کی طرف دیکھتی رہی، پھر اس کی ہتھیلی سے چاکلیٹ اٹھاتی ہوئی کہنے لگی، بیٹا، جو چیز اچھی لگا کرے نا اسے پھینک دیا کرو۔ معصوم بچہ اس کی نرالی منطق سن کر حیران ہو گیا۔ کیوں ماما؟ اس لیے کہ اچھی لگنے والی چیزیں کبھی بھی اچھی نہیں ہوتی۔ دیکھو، وہ ایک چاکلیٹ اس کی آنکھوں کے سامنے کرتے ہوئے کہنے لگی، اس کا یہ گولڈن ریپر تمہیں اچھا لگ رہا ہے نا؟ مجھے بھی اچھا لگ رہا ہے، اور اب دیکھو۔ اس نے ریپر اتار کر چاکلیٹ اپنی ہتھیلی پر رکھ لیا۔ اس کی گلابی ہتھیلی پر رکھا سیاہی مائل چاکلیٹ واقعی عجیب سا لگ رہا تھا کہ کاشی فوراً کہنے لگا، ماما، آپ کے ہاتھ گندے ہو جائیں گے۔ اس نے فوراً ہتھیلی اونچی کر کے چاکلیٹ دور اچھال دی، پھر اپنی گود میں لیتی ہوئی کہنے لگی، اسی طرح بیٹا، جو چیز اچھی لگے نا اسے پھینک دیا کرو، کیونکہ وہ اندر سے اچھی نہیں ہوتی۔ یہ کاشی پتہ نہیں اس کی بات سمجھا یا نہیں، اس بات میں سر ضرور ہلانے لگا۔ آؤ اندر چلیں۔ وہ اسے گود میں لیے ہوئے جیسے ہی پلٹی، سکندر وقت اس سے صرف 1 قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ وہ ذرا بھی نہیں گھبرائی، بلکہ بڑے اطمینان سے اس کے قریب سے گزر کر اندر چلی گئی۔ رات جب وہ اپنے کمرے میں آئی، سکندر تکیے کے سہارے بیٹھا کوئی میگزین دیکھ رہا تھا۔ وہ دروازے کے پاس رک کر پوچھنے لگی، لائٹ آف کر دوں؟ نہیں، میں خود کر دوں گا۔ اس کا جواب سن کر وہ چپ چاپ آ کر لیٹ گئی۔ صبا، تم کاشی کو کیا بات سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگا، جب تم ساری باتیں سن ہی چکے ہو تو پھر کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے تمہاری باتیں سنی ضرور تھی، لیکن سمجھا نہیں ہوں، اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ تم سمجھے ہو یا نہیں مجھے اس سے غرض نہیں، شکر ہے کاشی سمجھ گیا ہے۔ سنو، کیا تم اس بچے کو غیر معمولی اہمیت نہیں دے رہی؟ تم کیا چاہتے ہو؟ تمہاری طرح میں بھی اسے نظر انداز کر دوں؟ نہیں سکندر بخت، یہ تو میں کبھی بھی نہیں کر سکوں گی۔ یہ مجھے بہت 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 عزیز ہے، اور میں… وہ میگزین سے نظریں ہٹا کر براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، تم اس کے ساتھ مقابلہ کیوں کر رہے ہو؟ یہ میری بات کا جواب نہیں ہے، تو پھر صاف کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیا تم پوری سچائی اور ایمانداری سے جواب دو گی؟ فوری طور پر وہ کوئی جواب نہ دے سکی تو اس کی طرف دیکھتی ہوئی یہ جاننے کی کوشش کرنے لگی کہ وہ کیا کہنے والا ہے، لیکن وہ کچھ بھی جاننے میں ناکام رہی۔ شاید تمہیں اپنے آپ پر بھروسہ نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے، تم کہو کیا کہہ رہے تھے؟ صبا، اگر تمہیں میرے اور کاشی میں سے کسی ایک کو منتخب کرنا پڑے تو تم کسے کرو گی؟ اسے اس سوال کی قطعی امید نہیں تھی۔ وہ حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ بظاہر اجلا اجلا سا یہ شخص کتنی کمینگی پر اتر آیا تھا کہ وہ دوراہے پر کھڑی ہو کر تیسرا راستہ تلاش کرنے لگی۔ دیکھو، ایمانداری سے جواب دینا، میں قطعی برا نہیں مانوں گا۔ وہ سوچنے لگی، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کاشی کا نام لے اور وہ برا نہ مانے؟ دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ وہ بے دھڑک کاشی کا نام لے کر سارا قصہ ہی ختم کر دے، لیکن اب دل کی بات ماننے کا مقام نہیں تھا۔ ایک بار جو داغ دامن پر لگا تھا کہ قصور وار نہ ہوتے ہوئے بھی وہ سب کا موضوع بنی تھی، دوبارہ وہ حوصلہ کہاں سے لاتی؟ صبا، کیا سوچنے لگی؟ اسے گمسم دیکھ کر وہ پوچھنے لگا، تم نے تو مجھے مشکل میں ڈال دیا ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کہوں۔ کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے، کسی ایک کا نام لے دو، میرا مطلب ہے جو تمہیں زیادہ عزیز ہو۔ میرا خیال ہے مجھے تم زیادہ عزیز ہو، یا شاید کاشی۔ نہیں، تم۔ نہیں۔ وہ یوں پوز کر رہی تھی جیسے وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی، اور اپنی اس کوشش میں وہ 100% کامیاب رہی۔ جبھی تو وہ اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا، بس کرو، میں نے تمہیں واقعی مشکل میں ڈال دیا ہے۔
وہ اپنے ہونٹوں پر سے اس کا ہاتھ ہٹاتی ہوئی شرارت سے کہنے لگی، مجھے اپنا آخری خیال ظاہر کرنے دو، کہو۔ تمہارا پلڑا زیادہ بھاری ہے۔ کیسے؟ تمہارے قد کے حساب سے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے تکیے میں منہ چھپا لیا۔ اگلے دن سکندر کے آفس جانے کے بعد وہ بھابھی سے کہہ کر اماں کے گھر چلی گئی۔ دوپہر میں سکندر کا گزر گھر کی طرف سے ہوا تو وہ یہ سوچ کر گھر چلا آیا کہ کھانا کھا کر وہ پھر اپنے کام کے لیے نکل جائے گا، لیکن جب بھابھی نے اسے بتایا کہ صبح صبح ہی اپنی اماں کے گھر چلی گئی ہے تو وہ خاصا حیران ہوا۔ کوئی لینے آیا تھا کیا؟ وہ کچھ سوچتا ہوا بھابھی سے پوچھنے لگا۔ نہیں۔ کیا وہ تمہیں بتا کر نہیں گئی؟ میرا خیال ہے رات اس نے ذکر کیا تو تھا، مجھے یاد نہیں رہا، ورنہ میں ادھر ہی چلا جاتا۔ وہ جھوٹ بول گیا۔ خیر اب آ ہی گئے ہو تو کھانا کھا لو۔ ہاں، آپ جب تک نکالیں میں منہ دھو کر آتا ہوں۔ وہ اپنے کمرے میں چلا آیا۔ ایسا تو اب تک نہیں ہوا کہ وہ مجھے بتائے بغیر گئی ہو۔ منہ ہاتھ دھوتے ہوئے اس نے دل ہی دل میں کوئی 5ویں بار یہ جملہ دہرایا اور پھر تولیے سے ہاتھ صاف کرتا ہوا واپس کمرے میں آ گیا۔ اس نے اپنے کمرے میں آتے ہی کیپ یوں ہی بیڈ پر اچھال دی تھی۔ اسے اٹھانے کے لیے جھکا تو اس کی نظر رائٹنگ پیڈ پر پڑی جس کے اوپر پین یوں کھلا رکھا تھا جیسے ابھی بھی کوئی لکھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا ہو۔ وہ پیج اٹھا کر دیکھنے لگا۔ رائٹنگ صبا کی تھی۔ اس نے لکھا تھا، سکندر بخت، میں نے رات پوری سچائی سے تمہاری بات کا جواب دے دیا تھا اور اب میں اماں کے گھر جا رہی ہوں۔ میرے پیچھے یوں ہی مت چلے آنا، بلکہ یہ سوچ کر آنا کہ مجھ تک آنے والا ہر راستہ کاشی سے ہو کر گزرتا ہے۔ اس کی پرورش تو میں بھی بہت احسن طریقے سے کر رہی تھی۔ تم نے یہ ذمہ داری قبول کر کے مجھ پر احسان نہیں کیا۔ ہاں، اگر اسے محبت دینے کی ذمہ داری بھی قبول کر لو تو نہ صرف یہ کہ میں بخوشی تمہارے کھلے دروازوں سے داخل ہو جاؤں گی، بلکہ میرے دل میں تمہاری محبت کے ساتھ عزت و توقیر بھی بڑھ جائے گی، تمہارے پلڑے کو مزید بھاری کر دے گی۔ یاد رہے سکندر بخت کہ میں تم سے بھیک نہیں مانگ رہی، صرف اس راستے کا پتہ دے رہی ہوں جو کاشی سے ہو کر سیدھا میرے دل کے اس مقام تک جاتا ہے جہاں محبتوں کا ایک جہاں آباد ہے۔ چاہو تو ان محبتوں سے روح کی گہرائیوں تک سیراب ہو جاؤ، اگر چاہو تو منہ موڑ لو، تمہیں اختیار ہے۔ صبا۔ پہلی بار پڑھنے سے تو وہ سمجھا ہی نہیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے، اس لیے اس کے چہرے پر کسی قسم کا تاثر نہیں ابھرا۔ دوسری بار، تیسری بار پڑھنے سے اس پر مفہوم واضح ہوا تو اس کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئیں۔ وہ اسی وقت کچھ سوچتا چاہتا تھا، لیکن بھابھی کی پکار نے اسے سوچنے ہی نہیں دیا تھا۔ اس نے پیڈ سے صفحہ نکال کر جیب میں رکھا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ اب اس کا کھانا کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن کیونکہ بھابھی کھانا اس کے لیے ٹیبل پر رکھ چکی تھی اس لیے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ وہ بہت جذباتی ہو رہا تھا، اس لیے کوئی مثبت سوچ اس کے ذہن سے نہیں ابھر رہی تھی۔ منفی سوچوں میں گھرے ہوئے اس نے کھانا ختم کیا اور پھر بہت جلدی میں بھابھی کو خدا حافظ کہہ کر گھر سے نکل آیا۔ پھر اپنے کام میں الجھ کر ہر بات آپ ہی آپ پس منظر میں چلی گئی۔ شام میں جب وہ آفس سے نکلا تو اسے پہلا خیال صبا کا آیا۔ اس وقت وہ جذبات کے تابع نہیں تھا، اس لیے ذہن مثبت انداز سے سوچنے لگا۔ وہ صبا کو کھونا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ اس کی رگے جان سے بھی قریب تھی۔ 4 سال اس نے صبا کے انتظار میں یوں ہی تو نہیں گزار دیے تھے۔ اس میں کوئی بات تو ایسی ضرور تھی جو اس کے بعد وہ کسی اور کی طرف دیکھ ہی نہیں پایا تھا۔ اس نے سنجیدگی سے اپنا محاسبہ کیا تو اسے سراسر اپنا ہی تصور نظر آیا۔ یہ حقیقت تھی کہ اسے کاشی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن جب اس نے صبا کی خاطر اس کے بچے کو قبول کیا تھا تو وہ صبا ہی کی خاطر بچے کے سر پر دست شفقت بھی رکھ سکتا تھا۔ پھر کاشی معصوم بچہ ہی تو تھا۔ لوگ تو گھر میں کتا بلی پالتے ہیں تو اس سے بھی محبت کرنے لگتے ہیں، وہ ایک معصوم بچے کو نظر انداز کر کے اچھا تو نہیں کر رہا تھا۔ یہ تو انسانیت سے گری ہوئی حرکت تھی۔ جب اس نے ایک بچے کی ذمہ داری لی تھی تو اس کا فرض تھا کہ اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھاتا۔ جس سے محبت کی جائے سکندر بخت، اس سے وابستہ ہر شے سے محبت کرنی پڑتی ہے، ورنہ شٹ اپ۔ دل کی آواز کو اس نے ہلکی سی شٹ اپ سے خاموش کر دیا، لیکن سٹیئرنگ گھماتے ہاتھوں کو نہ روک سکا جو گاڑی کا رخ صبا کی طرف موڑ رہے تھے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کا سامنا کاشی سے ہوا جو آنگن ہی میں بال کھیل رہا تھا۔ تمہاری مما کہاں ہے؟ وہ اس کے پاس رک کر پوچھنے لگا۔ کاشی نے پہلے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا، پھر کچن کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس نے فوراً ہی کچن کی طرف قدم بڑھایا، لیکن پھر جانے کیا خیال آیا کہ وہ رک کر کاشی کو دیکھنے لگا۔ وہ دوبارہ اپنی بال سے کھیلنے لگا۔ اس نے بڑھ کر اسے گود میں اٹھا لیا اور ایک پل میں درمیانی فاصلہ طے کر کے کچن کے دروازے میں جا کھڑا ہوا۔ وہ چائے بنانے میں مصروف تھی۔ ہے، ایک دن کے لیے اماں کے گھر آئی ہو اور کام بھی کرنے لگی؟ اس کی آواز پر وہ فوراً پلٹ کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ پھر اس کی گود میں کاشی کو دیکھ کر وہ پہلے حیران ہوئی، پھر اس کے ہونٹوں پر بڑی خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے سوچا اب پتہ نہیں مجھے کب تک یہاں رہنا پڑے، اس لیے مہمان بن کر بیٹھنا اچھا نہیں لگا۔ تم چائے پیو گے؟ وہ ریک پر سے مگ اتارتی ہوئی پوچھنے لگی۔ ضرور پیوں گا، لیکن یہاں نہیں۔ پھر؟ وہ پلٹ کر سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ چلو کہیں باہر چلتے ہیں۔ جب یہاں چائے بن چکی ہے تو باہر جانے کی کیا ضرورت ہے؟
تمہیں نہیں ضرورت، کاشی کا تو ہے۔ پھر کاشی کے گال کو انگلی سے چھوتا ہوا کہنے لگا، کیوں بیٹا کاشی، آئس کریم کھاؤ گے نا؟ بچہ اس مہربانی پر حیران ہونے کے باوجود اسبات میں سر ہلا گیا۔ چلو اپنی ماما کو اللہ حافظ کہہ دو، ہم دونوں چلتے ہیں۔ وہ جان بوجھ کر اس کی طرف سے پیٹھ موڑے کھڑی تھی، کیونکہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ نے اس کے ہونٹوں ہی کو نہیں بلکہ پورے چہرے کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ ہزار کوششوں کے باوجود وہ فوری طور پر اس مسکراہٹ کو نہیں چھپا سکے گی۔ اچھا صبا، ہم جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ کاشی کے لیتے ہوئے کچن کے دروازے سے نکل گیا۔ ارے، وہ فوراً پلٹ کر اس کے پیچھے بھاگی۔ وہ بیچ آنگن میں پہنچ چکا تھا۔ سکندر رکو تو، میں اماں سے تو کہا ہوں۔ وہ رک تو گیا لیکن پلٹ کر اس کی طرف دیکھا نہیں۔ اس نے اندر آ کر اماں کو اپنے جانے کے بارے میں بتایا اور جلدی جلدی بالوں میں برش کرتی ہوئی باہر آ گئی۔ تم تو لگتا ہے ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو، وہ اس کے قریب پہنچتی ہوئی کہنے لگی۔ ہاں، جو نیا راستہ تم نے دکھایا ہے اس کی کشش آپ ہی آپ میرے قدموں کو کھینچے لے جا رہی ہے۔ وہ مسکرا کر اس کے ساتھ چل پڑی۔ سنو، آج سے میں کاشی سے محبت کی ذمہ داری بھی قبول کرتا ہوں، وہ اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتی رہی۔ اس کے لہجے کی سچائیوں کا عکس اس کی آنکھوں میں اتر آیا تھا جو اسے اندر تک مطمئن کر گیا۔ وہ اسے تشکر سے دیکھتی ہوئی شکریہ کہہ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کہاں چلیں بیٹا؟ سکندر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا ہوا کاشی پر جھکا بڑی محبت سے اس سے پوچھ رہا تھا، جبکہ وہ سیٹ کی پشت سے سر ٹیکتی ہوئی سرشار ہو کر سوچنے لگی کہ اب میرے ذہن میں اس جملے کی گردان کبھی نہیں ہوگی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ ہاں، وہ کب تک بھلا دوسروں کو اپنی معصومیت سے فائدہ اٹھانے دیتی؟ حالات نے اسے اتنا تو سکھا ہی دیا تھا کہ وہ اپنی معصومیت سے خود فائدہ اٹھا کر جینے کا ڈھنگ سیکھ گئی ہے۔